الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ پاکیزہ محفل نبی رحمت شفیع امت آقا نامدار مدینے کے تاجدار روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کی یاد کا حسین موقع اپنی زندگیوں میں اس کے انوار و تجلیات لوٹنے کا اور اپنی نسلوں تک اس عقیدے کو منتقل کرنے کا آج حسین موقع ہے. یہ رات شب معراج کے نام سے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے. آج یہ کھچا کھچ بھرا ہوا مجمع جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو سننے آیا ہے اور اپنی زندگی میں پہلی بار نہیں سن رہے ہیں، ہر سال سنتے ہیں. ابھی نعت گو شاعر نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے دیکھنے یہ لوگ آئے ہیں. نہیں میرے عزیزو، حقیقت میں یہاں پر میرے مصطفیٰ کو سننے کے لیے آئے ہیں. اور ایک حقیقت میں آپ کو بتا دوں، معراج کی محفل میں آنے کا ایک عظیم مقصد سب کا یہ ہے کہ دل میں جو ہے وہ چہرے پر عیاں ہوتا ہے. آج جو ہے منافق بھی پہچانا جاتا ہے اور مومن بھی پہچانا جاتا ہے. ہم معراج کی محفل میں آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ابو جہل والے ہیں یا ابو بکر صدیق والے ہیں. وہ اندھیریاں، وہ سناٹے، وہ ویرانیاں کہیں اور ہوں گی، لیکن سنیوں کی مسجد میں اجالے ہی اجالے. اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور نور والے رسول ہیں تو محفلیں بھی نور ہی نور ہے. الحمدللہ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجالوں میں رکھا اور قبر میں بھی اللہ میرے مصطفیٰ کا اجالا نصیب فرمایا. جن راتوں کو تم نے اجالا کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی یاد میں اجالا کیا ہے. ہاں، لوگوں کو آج ہزار اعتراضات ہونے دو، معراج کہاں سے ثابت ہے، معراج کی شب میں مسجدوں کو لائٹنگ کیوں کیا جاتا ہے، کیوں کمکمے لگائے جاتے ہیں، کیوں سجایا جاتا ہے، یہ سب اعتراضات چھوڑو. یہ ایمان و نفاق کی بات ہے، ایمان و نفاق کی بات ہے. میں تو یہی بات جانتا ہوں کہ تمہیں تمہارے چور بیٹوں کے برتھڈے پر سجانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تمہارے ناجائز ہیپی اینیورسری میں سجانے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور ہمیں کائنات کے دولہا کے آنے پر سجانے میں یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. تمہیں چوروں کی خوشیاں مبارک، ہمیں رسول پاک کی معراج میں. ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کی خوشی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اللہ نے سنیوں کو ہی یہ حصہ عطا کیا ہے، میلاد بھی تم ہی مناؤ، معراج بھی تم ہی مناؤ. ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز تمہیں وراثت میں دی گئی ہے. ہاں، جن کا حصہ نہیں ہے، جن کا نصیبہ نہیں ہے، مولا نے انہیں دنیا میں بھی محروم رکھا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں دیکھنا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. حقیقت میں آپ کو بتاؤں، معراج کا واقعہ سنتے آتے ہیں ہم بچپن سے، اور پھر ہم اس کو دہراتے بھی ہیں اس لیے کہ بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات ایسے کہ روز روز نئی تحقیقات اور نئی نئی افواہیں، کسی کی طرف سے اعتراض، کسی کی طرف سے شک ڈالنا. لیکن یہ محفلیں ہر سال آتی ہیں اور ہمارے ذہنوں سے شک کے غبار کو دور کر کے یقین پیدا کرتی ہیں.
اور ہم اپنے بچوں میں یہ عقیدہ ٹرانسفر کرتے جائیں گے اور یہی بات بتاتے جائیں گے اپنے بچوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج یہ صرف اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی. مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات عطا کی، سب حضور نے قوم میں نہیں بتائی. حضور کو بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، سب امت کے سامنے میرے آقا نے نہیں بتائی، لیکن معراج کا سفر حضور کر کے آئے، بتانا کیا ضروری تھا؟ حضور کو اللہ نے نوازا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرب میں بلایا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، لیکن آ کر کے میرے آقا نے امت کے سامنے رکھا کیوں، بتایا کیوں؟ اسی لیے کہ اب دیکھا جائے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے، یہ بتانا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جو آج بھونکتے ہیں ان مولویوں کو میں کہتا ہوں حضور نے معراج کا واقعہ خود بیان کیا، آج تک سنیوں کی مجلس سے جو عالم بیان کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے. معراج کا واقعہ بیان کرنا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہم اس عظیم سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں. میرے عزیزوں، معراج کا سفر جو ہے وہ حقیقت میں ایک معجزہ ہے، وہ ایک معجزہ ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بہت ساری مجھے آج بحث کرنی ہے علمی اعتبار سے، دلائل کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے مختصر انداز میں واقعہ معراج کو عرض کیے دیتا ہوں. معراج کا سفر پہلے سن لیتے ہیں اور اس پر آنے والے اعتراضات، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سائنس کے اعتبار سے کوئی یا کسی بھی اپنی من گھڑت تعویلات کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کا شافی و کافی جواب رکھتے ہیں. الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلسل کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں، ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن صحابہ کی آزمائش. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، سب دیکھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد غمگین تھے، آپ کا قلب اطہر غمگین تھا. اللہ رب العزت نے یہی 26ویں رجب کا دن گزار کر کے جو 27ویں شب آئی، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرا محبوب کبیرہ خاطر ہے، میرا محبوب غمگین ہے، میں محبوب کو دنیا کی نہیں اپنے قرب کی لذتیں دینا چاہتا ہوں. ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو بہلانے کے لیے کئی جگہ ہیں، کوئی پہاڑ کے اوپر جائے، کوئی سمندر کے کنارے جائے، کوئی باغیچے میں چلا جائے، یہ ہمارے اور تمہارے دل بہلانے کی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہو تو اس رسول کو دل بہلانے کے لیے اللہ نے دنیا کے کوئی مقامات نہیں رکھے، فرمایا سیدھے محبوب کو بلاؤ اور جنت کی سیر کراؤ اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھاؤ اور پھر لامکاں کی سیر کے بعد رب ذوالجلال کے قرب کی لذتیں دی جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح بلایا گیا؟ ہم اور آپ اگر دوست ہیں، بلانے کے کئی طریقے ہیں. میں خط بھیج کر کے بلا سکتا ہوں آپ کو، ٹیلی فون کر کے بلا سکتا ہوں، میسج دے کر کے بلا سکتا ہوں، یہ ایک بلانے کا ایک طریقہ یہ ہے. یا تو پھر آپ کو بلانے کے لیے بہت اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ محبت کا تقاضا اپنی طرف سے کسی ایک کو قاصد بنا کر بھیجوں، اپنا معتمد کوئی ہو اسے قاصد بنا کر بھیجوں اور کہوں کہ آ جائیے آپ تشریف لائی. یہ عزت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ چل کر نہ ہو، میں سواری بھی میں ہی بھیجتا ہوں. یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ معراج کی رات جب اپنے محبوب کو بلایا، ویسے تو قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ اتر رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا محبوب آ جاؤ میرے پاس. نہیں، عظمت اور محبت کا تقاضا یہ تھا، کائنات میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جو ملائکہ اعلیٰ میں فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا. جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور ساتھ میں براق سواری کو بھی بھیجا گیا. محبوب میرا جبرائیل کے اٹھانے کے بعد براق پر سواری کرتے ہوئے آئے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے. آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی، اس کی لمٹ ختم ہو گئی. اس کے بعد کون چلا؟ سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو، وہاں سے بھی آگے کون گیا؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے.
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو محبت فرماتا ہے اس محبت کا تقاضا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا، میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر۔ حضور کو اٹھایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا، اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینے مبارکہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے، یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ وہ براق کیسی سواری تھی خود حضور فرماتے ہیں، خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی، خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا، اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں۔ براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں میں رقص کنا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا، جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا۔ اب وہ سواری سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے، اور آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس، تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے، 1400 یا 1500 اس وقت کے میل کا حساب جو بتایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، میں ایک ایک چیز پر آپ توجہ دیں۔ جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے۔ حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باب محمد اس کو کہا گیا، باب محمد کھلا ہوا تھا۔ رات کے وقت، کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں، لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر پتھر لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا، جیسے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے، وہاں آپ نے ایک سوراخ کیا، اور اس سوراخ میں براق کے گلے سے جو رسی تھی اس رسی کو لگا دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب بستہ وہاں پر کھڑے تھے، سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیا ہو معنی اول و آخر، کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سارے بادشاہ اپنے زمانے کے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام تھے، لیکن آج وہ مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی امامت پر گئے، اور ان تمام نبیوں کی میرے آقا نے امامت فرمائی۔ وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو پڑھائی، یہ نماز امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہے، وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی۔ اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے۔ اس نماز کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ نماز ہو گئی، بلکہ اولو العزم جتنے انبیاء کرام مرسلین اعظام تھے، ان سب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف سنائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی۔ یعنی یہ بھی آپ دیکھیں، محفل مصطفیٰ جب لگی ہوتی ہے، پہلے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، یہ انبیاء کی سنتیں ہیں، انبیاء اکرام کی سنتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے سنائے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلتے ہیں۔ یہ سفر میں پورے معراج کے سفر کو 3 مرحلوں میں بتاتا ہوں، 3 مرحلے، 3 سٹیپ۔ پہلا مرحلہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک، اور دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آسمانوں کا، یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف نکلے۔
اب آسمانوں کا سفر، پہلے آسمان پر گئے، دروازہ ہے آسمان میں، جبرائیل امین نے دروازے کھولنے کا حکم دیا، دربان نے پوچھا کون ہے، کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، دروازہ کھول دیا گیا۔ پہلے آسمان پر جب گئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی، وہاں پر ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ ایسا نہ سمجھے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ جا رہے ہیں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 500 سال کی مسافت کا ہے، 500 سال کی مسافت کا، اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دم زدن میں طے کرتے چلے گئے۔ یہ کیسے ہوا اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس پر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پر بھی دروازہ کھولا گیا۔ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر گئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہاں پر ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر اولو العزم پیغمبروں میں سے سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے بعد پھر ساتویں آسمان پر پہنچے۔ ہر آسمان کی شکل الگ، ہر آسمان کی حیت الگ، ہر آسمان کے دروازے الگ، ہر آسمان میں فرشتے بھی الگ۔ ساتویں آسمان پر جب گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے ملاقاتیں کی، سب سے بات چیت بھی فرمائی، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت، ایک ایسا درخت جس کی لمبائی چوڑائی کو تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ یہ پوری دنیا اس کے ایک پتے کے برابر بھی نہیں، پوری دنیا اس درخت کے پتے کے برابر نہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ ایک جھاڑی ہے جس کے ارد گرد اللہ کے تمام فرشتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا یہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آخری مقام ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اب جتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں سب ہجوم در ہجوم آنے لگے، اور یہ حدیث پاک میں ہے، سارے فرشتے آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا، آج تیرا محبوب تیرے قرب کے اور تیرے وصال کی لذتیں پانے کے لیے سفر معراج پر آیا ہے، اس سے بہتر موقع ہمیں نہیں ملے گا، ایک بار تیرے حبیب کے دیدار کا موقع عطا کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ملائے اعلیٰ تمام فرشتوں کو اجازت دی گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں سدرۃ المنتہا کے پاس تھا، فرشتے ہجوم در ہجوم آتے اور زیارت کرتے، درود پڑھتے اور نکلتے چلے جاتے۔ وہ کیسا سما تھا، وہ کیسا نور کا وہ ماحول تھا کہ اس لمحے، یہ کتنے لمحے گزرا، کتنا زمانہ گزرا، ہم میں سے کوئی ادراک نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا۔ سدرۃ المنتہا کے سفر کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ختم ہوا، یہ سیکنڈ سٹیپ، 3 سٹیپ میں بتا رہا ہوں۔ تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا کے بعد براق کو بھی چھوڑ دیا گیا، جبرائیل امین بھی وہاں رک گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو جبرائیل آگے، تو جبرائیل کہنے لگے، لو دنوت انملتن، اگر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، اس سے زیادہ کی لمٹ نہیں ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ آپ تشریف لے جائیں، آپ کا رب آپ کا حامی و ناصر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے کا جو سفر فرماتے ہیں، پھر بھی ابھی ایک سواری لائی گئی جس کو رفرف کہا گیا۔ رفرف یہ براق سے بھی کئی ہزار درجے تیز رفتار، براق سے کئی ہزار درجے تیز رفتار۔ اس میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے تو جہاں تک جبرائیل کی نظریں جاتی تھی وہاں تک رفرف گیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رفرف سے بھی اترنے کا حکم ہوا۔ رفرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے تو اس سواری کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اب حکم ہوا کہ اب محبوب اکیلے جائیں، اس سے آگے اب کسی کا سفر نہیں ہے، اب آپ اکیلے جائیں۔ اب جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کو کہتے ہیں لا مکان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا مکان۔ لا مکان کا مطلب ہوتا ہے مکان ہے ہی نہیں، جگہ ہے ہی نہیں، کیا بولو گے اس کو؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا؟ اچھا، اور دوسری بات، وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کدھر ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ ہم یہاں ہیں تو ہمارے جہتیں ہیں، 6 جہت مشہور ہے۔ جہت کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکشنز کو، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک اوپر، ایک نیچے، اس کو جہت کہتے ہیں۔
सामने होना, पीछे होना, दाएं होना, बाएं होना, ऊपर होना, नीचे होना, ये जिहत है, ये सिमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ ले गए वहां कोई जिहत ही नहीं, कोई जिहत नहीं। वहां सामने भी नहीं कह सकते, पीछे भी नहीं कह सकते, दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं। ये सिर्फ मकान में होता है, ला मकान में नहीं होता। ला मकान में जिहतें नहीं होती। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। खिरत कहते हैं अकल को, अकल के घोड़े दौड़ाने वालों, खिरत से कह दो कि सर झुका ले। यहां जिहत को पड़े हैं लाले, यानी जिहत जो है सिमत उनको खुद ही नहीं मालूम। आला हजरत फरमाते हैं यहां जिहत को पड़े हैं लाले, किसे बताएं किधर गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किधर गए थे कौन बताए? इधर गए थे कि उधर गए थे, उधर गए थे कि इधर गए थे? आला हजरत फरमाते हैं इधर उधर भी मकान में है, ला मकान में है ही नहीं। ला मकान में इधर उधर भी नहीं, यहां वहां भी नहीं, बल्कि वो ला मकान है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरी सफर ये तीसरे मरहले का है। अब मैं आपको बताऊं, 3 सफरों के लिए 3 अलग अलग शान मेरे मुस्तफा को दी गई है, अलग अलग शान। जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं, हर सफर के कपड़े अलग होते हैं। कश्मीर जाओ तो ठंडी का लिबास लेके जाओ। हाँ, अक्सर ठंडियों के मौसम में यूं ही नहीं जाते, किसी गर्म जगह पर जा रहे हो तो वहां के कपड़े अलग होते हैं, हर जगह के कपड़े अलग होते हैं। जहां का सफर करना है वैसा लिबास, वैसा खाना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सफर में अइम्मा इकराम ने फरमाया, पहला सफर जो था वो आलम बशरियत का था, मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, यह आलम बशरियत का सफर था, बशरियत का। और अब से यहां से बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का सफर था। और सिदरतुल मुंतहा से अर्श इलाही और लामका का सफर हकीकत मोहम्मदिया का था। अब उस हकीकत मोहम्मदिया को कोई पहचान नहीं सकता। बशरियत भी मेरे आका में है, नूरानियत भी मेरे आका में है, और हकीकत भी मेरे आका में है। और हर जगह का लिबास अलग है, और हर जगह की मेराज हुई। हर जगह की मेराज किसे कहते हैं? उरूज को, बुलंदी को। हर जगह वो चीज मेरे आका को दी गई जिसको आम इंसान कर ही नहीं सकता, आम इंसान कर ही नहीं सकता। बशरियत में मेरे आका को ऐसा ले जाया गया कि मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कितने छोटे लम्हे में कराया गया। क्या कोई ये बशर कर सकता है? यह आलम बशरियत की मेराज थी, और यह भी मौजज़ा है। अब बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा का सफर, यह नूरानियत का सफर है, और वो सफर भी कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता। वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज दी गई। अब सिदरतुल मुंतहा से रब्बे जुल जलाल की विसाल और कुर्ब तक की सबका सफर, यह हकीकत मोहम्मदिया का सफर था। वहां भी मेराज, हुजूर की बशरियत की भी मेराज है, नूरानियत की भी मेराज है, और हकीकत की भी मेराज है। हर कैफियत और हर मरहले की मेराज। अब ये 3 मरहलों से जो सफर हुआ, अब मैं आपको बताऊं, हुजूर रफ रफ को छोड़कर फिर आगे कैसे गए? आगे कैसे गए? किधर जाते थे? कहां जाते थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तन्हाई की वजह से बेचैनी हुई, घबराहट हुई। किसी को होती है, बशरियत का तकाजा हो, या ऐसी जगह पर पहली मर्तबा आमद जो जगह ही नहीं, वहां क्या है? सिर्फ नूर ही नूर है, सिर्फ नूर ही नूर। और नूर का मैं आपको बताता हूं ऐसा कैसे हो सकता है। लोग सोचते हैं ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऐसा कैसे? नूर का यही खासा है, नूर का यही खासा, इसकी स्पेशलिटी यही है। मैं अभी पूछता हूं, मस्जिद में लाइट लगी हुई है, लाइट तो ऊपर है, उजाला यहां है। अब मुझे बताओ, ये उजाला सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं? उजाला किधर है? कोई कह सकता है? आप कहेंगे नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी। नहीं, मैं कहता हूं एक जगह बताओ, एक जगह बताओ, ये उजाला कहां है? तुम्हारे सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं है? आपको मजबूरन कहना पड़ेगा, ये उजाले की कोई सिमत ही नहीं होती, ये उजाले की कोई जिहत ही नहीं होती, इसका डायरेक्शन नहीं, ये फैला हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लामकाम में गए थे वो नूरुन अला नूर है, वहां कोई सिमत नहीं थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए, आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए। सुनो, अब ऐ महबूब अब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। ये अब मोहब्बत के तकाज़े
عظمت کے تقاضے میں آپ کو بلایا ہوں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سے میں محبت کرتا ہوں، بلایا میں اپنی جگہ پر، اپنے گھر پر قاصد بھی بھیجا، سواری بھی بھیجا، آپ آئے میرے گھر، مجھے پتا چلا میں جس مہمان کو اور جس محبوب کو بلایا ہوں آیا ہوں، اب اور اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہے میں اپنے گھر کے صوفے میں بیٹھ کر انتظار نہ کروں، دروازے سے نکل کر کے تمہارا استقبال کروں، نکل کر میں تمہارا استقبال کروں، یہ اعلیٰ درجے کی عظمت ہوا کرتی ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ میرے مصطفیٰ رب ذوالجلال کے قرب میں جا رہے تھے، بلایا گیا قاصد بھیج کر، بلایا گیا سواری پر بٹھا کر، لیکن جب اس جگہ پر پہنچے جس جگہ کا نام ہی نہیں ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب رک جائیں، آپ کا رب خود قریب آ رہا ہے۔ اب کتنا قریب آیا، کتنا قریب آیا، اب سورہ نجم کی آیتیں سنو، رب تعالیٰ فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا کہ دو کمانوں کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اب یہ جو استعارہ اس کو کہتے ہیں عربی میں، تشبیہ دی گئی کمان سے، کمان کیوں؟ یہ بہت ہی نفیس بات ہے اس کے اندر، کمان سے بھی زیادہ قریب ہو۔ آپ کبھی سنیں آپ اپنی زبان میں کہ کمان سے بھی زیادہ قریب ہے؟ قاب قوسین، یہ قرآن پاک سورہ نجم میں قوسین کہتے ہیں، تیر کمان تو دیکھا ہوگا نا، ہاں کمان جو ہے وہ اس طرح سے گول، ہاف دائرہ، ہاف سرکل، یہ جو کمان ہے اس سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ ایک دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ جو تیر کمان ہے یہ نہیں ہے، عربوں کی ایک کہاوت ہے یہ، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا عربوں کو چیلنج کرتے ہوئے، ان کے ہاں جو محاورے چلتے تھے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ عرب قبیلوں میں، عرب خاندانوں میں ایک دستور تھا، دو خاندان والے جب صلح کرتے، جب دو خاندان والے کوئی معاہدہ کرتے، ایگریمنٹ کرتے کہ آج سے ہم اور آپ سگے بھائی کی طرح ہیں، محبت میں ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ایک خاندان کا لیڈر دوسرے خاندان کا لیڈر دونوں میدان میں آتے اور دونوں کے ہاتھ میں کمان ہوتے تھے، توجہ سے سنیں، دونوں کے ہاتھوں میں کمان ہوتے اور تیر بھی ہوتے، دونوں محبت کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، دونوں دو خاندانوں میں جب صلح ہوتی اور محبت کا معاہدہ ہوتا تو یہ کرتے، دونوں کمان لے کر کے میدان میں آتے۔ اب کیا کرتے؟ اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا، اس کا کمان خود لیتا، بدل ہوتے، عدل بدل، یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا۔ اب کیا کرتے؟ سنیے عربوں کی محبت کے قصے، دونوں قبیلے والے تیر چلاتے اپنے اپنے کمانوں سے، تیر چلاتے، اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتہ ہے؟ کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے، ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے۔ یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا، قوسین اس کو کہتے، دو کمانوں کو، کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ، تمہارا تیر میں چلاؤں، لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا، تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا۔ یہ عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یہ ارشاد فرمایا، وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں، میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو کام خدا کا ہے وہ کام میرے رسول کا ہے۔ اور قرآن میں بھی ہے جو رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے، تو یہ قرب کے لیے کہا گیا، اتنا قریب میرے آقا تشریف لے گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا۔ وہاں پر رب ذوالجلال کو محبوب رب نے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، صرف تجلی کو نہیں پوری ذات الہی کو دیکھا۔ اب یہاں پر جو اعتراض ہے قرآن پاک میں، لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ یہ آیت پڑھ کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن میں ان سے کہتا ہوں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کروں تو بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ تو نہیں فرمایا۔
کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یقین ہے، لیکن وہ خود کسی کو طاقت دے دے تو ممکن ہے مولا کریم۔ اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا، پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے، پورا آپ سن لیں۔ قریب اتنا ہوئے، اب اس کے بعد کتنی دیر رہے، کیا باتیں ہوئی، یہ محبوب و محب کے راز ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی، خود رب تعالیٰ نہیں بتایا۔ قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے، لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی، اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا، رب ہو گئی باتیں۔ اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی، اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا، ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی۔ پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، در فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہوں گے آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے، لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے۔ اس رب العالمین کو جب رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، خدا دیکھ لیا، تو پھر خدائی کیا رہ گئی؟ خدا کو دیکھ لیا تو پھر خدائی کوئی چیز باقی نہ رہی، سب دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب رب العالمین کے جلوے خاص سے جب آنا تھا تب واپس ہوئے، اور کتنے سال تھے، کب آئے، یہ نوری سفر ہے، اس میں کوئی بتا نہیں سکتا۔ واپس جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں مہمان کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں۔ پھر میں آتا ہوں ہماری زندگیوں کے معاملہ، پھر میں یہی کہوں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، آپ سے محبت کرتا ہوں، بلانا چاہتا ہوں، قاصد بھیجا، سواری بھیجا، آپ آئے، گھر سے نکل کر کے میں آیا، استقبال کیا، آپ آ بھی گئے، بیٹھ بھی گئے، محبت کی باتیں بھی ہوئی، جانے لگے۔ محبت کا ایک اور عظیم اخلاقی اعتبار سے عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب محبوب جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے، مہمان جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے۔ محبوب آئے ہو عرش تک، محبوب آئے ہو معراج میں، جا رہے ہو تو تحفہ لے کر جاؤ۔ تحفہ، اب تحفہ کیا دینا چاہیے؟ میں تو یہی محسوس کروں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر تحفہ دیتا ہوں۔ آپ آئے ہیں، آپ عطر پسند کرتے ہیں، عطر لے کے جائیے۔ آپ کو کپڑے پسند ہیں، کپڑے لے کر کے جائیے۔ آپ کو تسبیح پسند ہے، آپ وہ لے کر جائیں۔ ہر ایک آدمی پہلے پوچھ لیتا ہے کہ فلاں کو کیا پسند ہے۔ آپ اپنے گھر میں آنے کے وقت کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا میٹھا پسند کرتے ہیں، کیا کھانا پسند کرتے ہیں۔ یعنی دستور زندگی کا یہ ہے، آنے والے کی پسند کی جاتی ہے، اور وہی چیز کھلائی بھی جاتی، وہی چیز دی بھی جاتی۔ لیکن کمال ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تحفہ دے رہا ہے تو رسول پاک کی یقیناً پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا، پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے آقا کا کمال۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو ہم غریب امتی پسند تھے۔ حضور کی یہی کی پسند ہے، امتی امتی۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے تحفہ بھی کیا دیا، محبوب یہ آپ کی امت کے لیے ہے، یہ آپ کی امت کے لیے ہے، آپ لے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ ان کی سب سے عزیز چیز دی گئی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھو تحفہ بھی وہی دیا گیا جو رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور لے کر کے تشریف لائے۔ تو ابھی جو آپ سن بھی رہے تھے اور اس سے قبل سنے بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے، 50 نمازیں تھیں، کہا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی، کم کرا کر لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، 5 کم کرائے۔ یہ بار بار آتے تھے، بار بار جاتے تھے، 5 کم ہوتی تھی، 9 بار حضور گئے، 9 بار حضور پاک گئے، اور 9ویں بار جب واپس تشریف لائے 5 بچی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اور کم کرا لی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے میرے رب کے پاس اور کم کرانے کے،
لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا جاؤ محبوب آپ اپنی امت کو یہ 5 دے دیں لیکن اللہ ثواب 50 کا ہی عطا کرے گا. 5 پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا. اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی ثواب میں. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک ہی بار کیوں نہیں کم کر دیے, ڈائریکٹ 45 کم کر دیتے, ڈائریکٹ ایک ساتھ کم کرتے یا 2 بار میں کم کرتے. اب سنیے, آپ کو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا ربی ارینی, اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے. اور وہ ایک بار نہیں بار بار کہتے تھے اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا, اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا, اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا, پہاڑ پر, اور کہا گیا کہ آپ یہاں کھڑے رہے, رب تعالیٰ اپنی تجلی کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرے گا. اور وہ اتنی چھوٹی کہ سوئی کے ناکے سے بھی کم, سوئی کے کونے سے بھی زیادہ چھوٹی, اور وہ ایک درخت پر ڈالی گئی. موسیٰ علیہ السلام جھپکتی آنکھوں سے ابھی دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے, فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ, فلما تجلی ربہ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا, خر موسیٰ صعقا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور اس کے بعد پھر اٹھے تو کہا سبحانک تبت الیک, تو بہت بلند و بالا ہے میرے مولا, میں تیری طرف واپس آتا ہوں. یعنی اس بات کی طرف سے میں واپس آ جاتا ہوں, اب تمنا نہیں کر پاؤں گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تھا رب کو دیکھنے کی, لیکن نہیں دکھایا گیا. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. یا رسول اللہ, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلا کر دکھایا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 45 نمازیں 9 بار میں کم کیوں گئی. فقہاء کرام اور شارحین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو اصرار کیا تھا نا, اے اللہ تو دکھا دے, اپنا دیدار کرا دے, کتنی بار کیا تھا؟ 1 بار, 2 بار, 3 بار. موسیٰ علیہ السلام نے ٹوٹل 9 بار مانگا تھا کہ اے اللہ تو اپنا دیدار کرا دے. کتنی مرتبہ؟ 9 بار. اور اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی دعا کو رد نہیں کرتا, اور اگر فوراً نہیں قبول کی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد قبول کی جائے گی, ابھی نہیں تو بعد میں. موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کہا تھا کہ مولا تو اپنا دیدار کرا دے, اپنا دیدار کرا دے, اپنا دیدار کرا دے. ان کی ہر دعا کو اللہ نے محفوظ کر رکھا تھا, ہر دعا کو اللہ نے محفوظ کر رکھا تھا. اے موسیٰ وہ وقت بھی آئے گا جب تجھے جلوے دکھائے جائیں گے, لیکن جب وہ وقت آیا معراج کا, اب رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو جب بھیجا زیارت کے بعد, 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو رب کا یہی حکم تھا, موسیٰ تم بظاہر اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے تھے, اپنے حبیب کی آنکھوں میں اب میرے جلوے دیکھو. حبیب میری زیارت کیے آ رہا ہے, نظارے اپنی آنکھوں میں لیے آ رہا ہے. موسیٰ تم ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتے تھے, حبیب کی آنکھوں سے اپنے مولا کا دیدار کرو. ہم وسیلے والے اسی لیے ہیں میرے عزیزوں. اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھو, کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مخر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. ہاں, جو یہاں نہیں تو. اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا, حضور کے پاس جاؤ تبھی دروازے کھلیں گے. یہی دروازہ رحمت ہے جو رب تک تمہیں پہنچانے والا ہے. اور شارٹ کٹ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو کٹی پتنگ نہ جانے کہاں گر جاؤ گے, نہ جانے کہاں گر جاؤ گے. اور ہم نے دیکھا ہے جن کی ڈور کٹی ہوئی ہے, آج وہ بیچارے کسی کی دھوتی میں, کسی کی ساڑی میں ہے. ہاں دیکھیں, آج پتا نہیں اس کو بھی راضی کرنا, اس کو بھی راضی کرنا ہے, اور سب کو راضی کرتے کرتے ایسی حالت ہو گئی دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. ہاں بیچ میں بات آ گئی, میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو, یاد رکھو راضی کرنا ہو اپنے حبیب کو راضی کرو, راضی کرو. وہ مولا تمہارے ایک سجدے سے راضی ہوتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقبال نے سچ کہا تھا, ایک سجدہ دل کے ساتھ میرے مولا کی بارگاہ میں کر لو, ہر جگہ مولا جھکنے سے محفوظ رکھے.
हर जगह तुम्हारे सर को महफूज रखेगा। अभी अभी आपने सुना होगा धर्म संसद के नाम पर कुछ पाखंडी मौलवी, आप पहले पाखंडी पुजारी होते थे और पाखंडी मौलवी भी हैं, वो गद्दार हैं जमात के, दाढ़ियां भी हैं, टोपियां भी हैं और बड़े नामचीन नाम रखते हैं और पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी एक महफिल बुलाई धर्म संसद के नाम पर, शायद हो सकता है खबरें नहीं देख रहे हो आजकल या पहुंची नहीं होंगी, अल्लाह करे कि ना ही पहुंचे, इसलिए कि दिलों के अंदर ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं, अल्लाह ही बचाए इन जालिमों की वजह से। ये जमात देवबंद के बड़े कायदीन उलमा की बात कर रहा हूं, जिनके पीछे पूरी पूरी जमात चलती है और धर्म संसद बुलाकर पंडित भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुलाया तो बुलाया, हमें इससे क्या है, जिसको बुलाना है सबको बुलाओ। लेकिन बैठे बैठे मौलवी साहब कहने लगे अल्लाह भी एक ही है, ओम भी एक ही है, जो अल्लाह कहेगा वो भी ठीक है, ओम कहेगा वो भी ठीक है, सब एक ही है। यही मैं कहता हूं कि कुछ को राजी करने के लिए उन्होंने किया तो स्टेज पर कि ये भी राजी हो जाएं, हुकूमत पर बैठे हुए कुत्ते थोड़े से हमें भी टुकड़े डाल दें, इसीलिए तो किया। लेकिन हुआ क्या, वहीं से छोड़ करके सारे चले गए और कहा मौलवी साहब तुम्हारे किस्से हम नहीं सुनेंगे। अल्लाह की पनाह, तुम इनको राजी करने के लिए कहां से कहां गिर पड़े, कहां से कहां गिर पड़े, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए 100 साल पहले मेरे आला हजरत ने समझाया था, हाँ ऐ लोगों बेदार रहो, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। हाँ ये वही चोर हैं, ये वही चोर हैं। आंख से काजल साफ चुरा लें, क्या मतलब है, काजल कोई चुराता है, काजल कोई चुराता है? पुलिस स्टेशन में जाकर पूछो क्या आपके पास अब तक कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड हुआ कि कोई चोर जो है किसी का काजल चुरा के गया हो? शायद कोई थानेदार कहेगा कि नहीं ऐसा तो कोई केस नहीं आया, लेकिन यहां आता है केस। आला हजरत फरमाते नहीं है काजल चुराते हैं, आला हजरत ने इस्तिआरा लिया, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब यह है मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। ये सुरमे की बोतल काजल की डिबिया नहीं मुराद है, हर मोमिन की आंख का काजल, आंख का सुरमा मेरे मुस्तफा का इश्क है और वो तुम्हारी आंखों में लगा हुआ है। और इस काजल को चुराने वाले चोर गली गली गठरी लेकर घूमते हैं और आते अल्लाह रसूल की बातें, अल्लाह रसूल की बातें कहां ले जाकर के छोड़ रहे हो। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि बगुला जो है बहुत सफेद रहता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। एक बार नदी में आया और सर झुकाए बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था, मछलियां खुश हो गई, अल्लाह वाले आए हैं, अल्लाह वाले इतने सफेद हैं, इतने खूबसूरत हैं और सर झुकाए बैठे हुए सिर्फ तस्बीह पढ़ते हैं। छोटी छोटी मछलियां थी, नई नई मछलियां थी, उन्हें पता नहीं कि बगुला कैसे शिकार करता है, उन्हें मालूम नहीं। बड़ी मछली जो थी, बड़ी मछली को जब पता चला बगुला आया है, अंधा बगुला जिसको कहते हैं, सफेद वाला, वो आया है, छोटी मछलियां दौड़ी दौड़ी जा रही, चलो जियारत के लिए हजरत आए। बड़ी मछली ने समझा नहीं मियां ये तो चोर है, ये चोर है, ये डाकू है, जाओगे उछक ले जाएगा। सब बुरा भला कहने लगी, ये अम्मा ये दादी ये पुराने ख्यालात की हैं, इनको क्या मालूम अल्लाह वालों को बुरा कहती है। हाँ ये अपने घर में रहती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अल्लाह वालों को गालियां देती, कितने सफेद हैं, कितने शरीफ, आंखें बंद किए हैं, तस्बीह पढ़ रहे, सर झुकाए। बूढ़ी मछलियां बोलती रह गई, छोटी मछलियां समझ ना पाई, कहा कि ये सब पुराने जमाने के ख्यालात हैं, हम तो कदम बोसी करके आएंगे, हम तो हाथ छूम के आएंगे। छोटी छोटी मछलियां आई कदम बोसी करने के लिए अंधे बगोले के पास, जब करीब आई कदमों के पास, बगोला चोंच मारा, सबको उठाकर ले गए। इस मछली को उस मछली को, जो जो चोंच में आई उठाकर भाग गया। बची हुई मछलियां आई और अम्मा से कहने लगी सच कहती थी आप, सच कहती थी। मेरे अजीजों बुजुर्ग यही तो समझाते थे आप सबको कि आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं। हमारे नौजवान कहते हैं नहीं अल्लाह वालों को आप बुरा बुरा कहते हैं, ऊपर से नीचे तो सफेद लिबास पहने रहते हैं, हाँ बगोले की तरह है, लेकिन हम कहते हैं वो ठोक मार कर ले जाएंगे। इसीलिए परखना है किसी को तो जुब्बे टोपी से मत परखो, परखना है किसी को तो दाढ़ी टोपी से मत परखो। अगर किसी के कपड़े फटे हुए हो, परागंदा लिबास हो, सीना इश्क नबी से धड़क रहा हो, वो हमारे असर का ताज है।
وہ ہمارے سر کا تاج ہے، بلکہ ہم اس کے قدموں میں جان لٹانے کو بھی تیار ہیں۔ پرکھنا ہو تو حب مصطفیٰ پہ پرکھو، اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو وہ ہمارا امام ہے۔ اسی کو وہ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ میرے عزیزو، بات ادھر ادھر نہ جائے، یہ دھرم سنسد کے کتوں کو چھوڑ دو اور پھر علل اعلان یہ کہو، ظالمو تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ ہمیں ہر جگہ اللہ اکبر ہی سکھایا گیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ان ظالموں کو اتنا بھی نہیں پتا، اوم اور اللہ کو ملانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہمیں تو اتنا پتا ہے، ہم جب دنیا میں آئے تھے کان میں سب سے پہلے جو جملہ پڑا اللہ اکبر، سب سے پہلا جملہ جو پڑا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اور فخر سے یہ کہتے ہوئے بھی جائیں گے، کان کھول کر سن لو، مریں گے بھی تو جنازے پر امام سب سے پہلے جملہ جو کہے گا وہ اللہ اکبر ہی ہوگا۔ ہم آئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، جائیں گے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ نہ جانے ان ظالموں کے کان میں کس نے کیا بھونکا تھا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو اللہ اکبر کہا گیا تھا، ان کے کانوں میں کس نے کیا بھونکا تھا معلوم نہیں۔ وہی جملے آج یہاں کہتے آ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق کو زیادہ دیر تک چھپنے نہیں دیتا، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ لوگوں پہچان لو یہ دین کے دلالوں کو، غداروں کو، منافقین کو، اور اپنے آپ کو ان سے الگ کرو۔ اور ان کو اگر یہ لگتا ہے آج جو سکتہ میں اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کی ہمدردی لینے کے لیے تھوڑا بہت اس کے جھنڈے بھی لہرانا چاہیے، اس کی جماعت میں بھی جانا چاہیے، تھوڑا ان کی دعوت بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ ماحول ان کا ہے، ماحول ان کا ہے۔ جو اس طرح کی بات کہتے ہیں ان کو منہ پہ کہو گرگٹ ہو، تم گرگٹ ہو، جیسا رنگ ویسا تمہارا چہرہ بدلتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کروڑا شکر ہے، ہم جس قوم سے وابستہ اہل سنت و جماعت، ہماری تاریخ ہے کہ ہم کبھی بکنے والوں میں نہیں تھے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اسلاف کی قربانیاں ہیں، ہم تو اپنی چمڑیاں بھی چھلوا لیے، ہمارے بزرگ پھانسی کے پھندے پر بھی جھول گئے، لیکن اپنا دین نہیں بیچ کر کے گئے، بلکہ ہر زمانے میں یہ اعلان کرتے گئے، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ اب اسی بات پر رہے، میں بات عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے۔ اللہ کو دیکھنا ہو تو نظر مصطفیٰ کو دیکھو، جمال خدا کو، تجلیات کو دیکھنا ہو مصطفیٰ کی نگاہوں میں دیکھو۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ بہت ساری حکمتیں الگ الگ بیان کی گئیں۔ 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر مانگا تھا، مولا تو مجھے دکھا دے اپنا جلوہ، دکھا دے اپنا جلوہ، ہر دعا محفوظ کی گئی۔ اب محبوب جب آئے تو آپ کو بھیجا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا 5 کم کروانا، بھیجنا، پھر آئیں گے دیکھ کر تازہ تازہ جمال لے کر، پھر دیکھنا، پھر 5 کم کرانا، پھر تازہ تازہ جمال دیکھ کر آئیں گے، پھر نظارہ کر لینا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا جو اپنی یہاں طور پر کیے تھے، اس کی اجابت معراج کی رات میرے مصطفیٰ کی نظروں میں کر رہے تھے، یہ تقاضے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، اب اس سفر میں جنت و دوزخ کا بھی ملاحظہ کیا، عرش و کرسی، لوح و قلم، اور سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی کو دیکھ کر واپس تشریف لائے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب آیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد حرم کے اسی احاطے میں تھا جہاں سے مجھے لے جایا گیا تھا، اور جب میں آنکھ کھول کر دیکھتا ہوں تو میرے دروازے کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی جس کو کھول کر گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بستر پر آرام کر رہے تھے وہ بستر ابھی گرم ہی تھا، یعنی کتنی دیر گرم رہ سکتا ہے سوئے ہوئے آدمی کا بستر۔ تا عرش گئے پھر آئے محمد، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح جب تشریف لاتے ہیں صحابہ کے درمیان، اب امتحان کا وقت شروع ہے۔ اس وقت سے جو امتحان شروع ہے امت کا وہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ معراج کا سفر ہر زمانے کا امتحان ہے، ہر زمانے کا۔ اب دیکھنا آج میں بیان کروں گا، کل کتنے ابو جہل نکلیں گے پتہ نہیں، اور کتنے صدیق اکبر کے چہیتے نکلیں گے وہ بھی معلوم۔ وہاں امتحان تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے معراج کا سفر بیان کرنے لگے. صحابہ بھی تھے, مکہ کے مشرکین بھی تھے, کفار بھی تھے. سب کے سامنے جب حضور نے بیان کیا, میں مسجد حرم سے بیت المقدس گیا. بیت المقدس تو سب کو پتا ہے, آسمانوں کا سفر اس وقت کوئی نہیں کیا تھا, لیکن بیت المقدس تو گئے. لیکن بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یعنی پیدل سفر کر کے کبھی حضور بیت المقدس ایک بار بھی نہیں گئے. صرف معراج کی رات گئے, اس سے پہلے بھی نہیں, اس کے بعد بھی کبھی گئے نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی بار معراج کے سفر میں بیت المقدس گئے. جب سب کو سنایا اور اس کے بعد نبیوں کی امامت کا واقعہ, پھر آسمانوں کا سفر, پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا, پھر عرش و کرسی, پھر مقام رب ذوالجلال, وصال کی لذتیں سنائے. اب جس کو ماننا تھا انہوں نے مان لیا, جس کو کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ لیا, اور جس کو انکار کرنا تھا وہ ٹھٹا مار کر بھاگنے لگے. اسی محفل سے سب سے پہلے چیخ مار کر کے جو بھاگا تھا وہ ابو جہل تھا. اس نے کہا کہ یہ سب من گھڑت قصے ہیں. اس نے برے برے الفاظ کہے کہ بہک گئے, دماغ میں فلاں آ گیا, فلاں آ گیا, اور نکل کر کے اس نے سوچا کہ اب یہ واقعہ بہت اچھا ہے ڈیمیج کرنے کے لیے. ہاں, لوگوں کو بتاؤں گے دیکھو ایسے ایسے قصے بیان کر رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا ایسے. کون مانتا ہے ایسے واقعات کو اس زمانے میں جب سائنس ہی نہیں ہے, نہ کوئی راکٹ ہے, نہ کوئی پلین ہے کہ اڑ کر کے چلا جاتا, کچھ نہیں ہے. ابو جہل جب باہر نکلا تو سب سے پہلے ملاقات ابو بکر صدیق سے ہی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق محفل میں نہیں تھے جب حضور معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے, نہیں تھے, باہر تھے, آ رہے تھے کہیں سے. ابو جہل پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک بہت اچھی خبر ہے. کہا کیا ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رات کے وقت وہ مسجد حرم سے اٹھا اور مسجد اقصی چلا گیا ایک ہی رات میں. کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا اتنا لمبا سفر 1400 کلومیٹر کا ایک رات میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ تیز رفتار اونٹ کی سواری تھی, اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی یہ جواب دیا ابو جہل ہنسنے لگ گیا زور سے. حضرت ابو بکر صدیق کو شک ہوا, پوچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات, کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ابھی تو صرف میں نے مسجد اقصی تک کی بات کی, وہ تو اور آگے کی بات کر رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارا سب سے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سن ابو جہل, تو بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے, اگر میرے محبوب ساتوں آسمانوں کی بات کریں تب بھی میں مان لوں. ابھی اس نے کہا نہیں تھا کہ ساتوں آسمانوں کے سفر کی بھی بات ہے, خود سے صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا ساتوں آسمانوں کی بھی بات کریں تب بھی میں حقیقت کو تسلیم کروں گا, اس لیے کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو ساری دنیا امین و صادق کہتی ہے. حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل چہرہ لٹکا کر کے بھاگ گیا, اور اس کا کام نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق فوراً آئے, مجلس رسول ابھی قائم تھی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے, لیکن حضرت ابو بکر جب آئے تو اس وقت تک تو ابو بکر ہی تھے. جبرائیل امین حضرت ابو بکر سے پہلے آئے مجلس میں اور کہا اے اللہ کے رسول, آپ کا یار غار, آپ کا قریبی دوست ابو بکر آ رہا ہے, اور اللہ فرماتا ہے آج سے آپ کے ابو بکر کا لقب صدیق ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ بات کی تصدیق کرنے والا, ہر سچائی کو ماننے والا اسے صدیق کہا جاتا ہے. یہ لقب کسی کے باپ نے نہیں, خود اللہ رب العزت نے عطا ہے. آج جو صدیق اکبر سے جلتے ہیں وہ جل کر کے مریں گے, وہ جل کر کے مریں گے. حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب کسی اور نے نہیں, خود خلاق کائنات نے عطا فرمایا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عظیم ساتھی صحابی جنہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز کو مان لیا جب لوگ انکار کر رہے تھے. اب سنیے, اب مزے کی بات یہاں سے, لوگ کیا اسی طرح چھوڑ دیتے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ کفار مکہ نے سوالات پہ سوالات کی. کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ بتائیے. جو لوگ گئے تھے وہ تو کراس ویریفیکیشن کریں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انہیں معلوم تھا, کبھی حضور گئے نہیں ہیں. تو کہا آپ بتائیے بیت المقدس کیسا ہے, مسجد اقصی کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا آگے آ جاؤ بتاتا ہوں. جب آگے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنے دروازے ہیں, اتنی کھڑکیاں ہیں, ہر محراب کا ڈیزائن ایسا ہے, چھت ایسی ہے, صف ایسی ہے, محراب یہاں ہے, محراب مریم ادھر ہے, محراب زکریا ادھر ہے, محراب یحییٰ ادھر ہے.
میاں ہم 10 سال اس مسجد میں نماز پڑھے, باہر گھر میں جا کر کے ابھی آپ کو پوچھیں مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں, آپ کہیں گے نماز پڑھنے جاتا ہوں, کھڑکیاں دیکھنے تھوڑی نا, آپ یہی کہیں گے. ابھی آپ بتاؤ, آنکھ نیچے کر کے بتاؤ اوپر چھت پہ کتنے پنکھے لگے ہیں, بتا پاؤ گے؟ ہو سکتا ہے اس مسجد میں کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, متولی صاحب بھی نہیں بول پائیں گے, نہ امام صاحب بتا پائیں گے کتنے پنکھے کتنے لائٹ, نہیں بتا پاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نقشے کو بتا رہے ہیں, جبکہ امامت بھی فرما رہے تھے نبیوں کی, وہاں خطبے بھی ہو رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے بتا رہے تھے؟ حضور کیا بیت المقدس میں وہی ساری چیزیں دیکھ کر یاد کر کے آئے تھے؟ نہیں. صحابہ بعد میں پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت المقدس کا نقشہ ایسا بتایا جیسے برسوں نہیں صدیوں کوئی دیکھ دیکھ کر یاد کیا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں میرا رب پوری دنیا کو میری ہتھیلی میں گھیر کر رکھا, جب میں جس چیز کو چاہوں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں. جب مجھے بیت المقدس کو بتانا تھا, بیت المقدس کا ہر نقشہ میری ہتھیلی سے زیادہ میرے سامنے آیا تھا. اسی لیے سنی کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اور یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے, مجلس یہاں سجاتے ہیں دیکھتے میرے آقا مدینے سے بھی. اور میں تو اکثر مجلس ذکر میں سب سے پہلے یہ شعر پڑھتا ہوں, ہم اس لیے یہ مجلس سجاتے, یہی شعر میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں, وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے, وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. کوئی محفل میرے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. بیت المقدس کا ہر نقشہ ان کو جب بتایا تو کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ جواب کیا تھا؟ دم بخود رہ گئے. ایک بات یاد رکھیں, معراج کا واقعہ ایسی کسوٹی ہے, ایسی کسوٹی صرف اس پر ایمان والا ہی اتر سکتا ہے. باقی منافق کے سامنے جتنی بھی دلیلیں لاؤ اس کا چہرہ کالا کا کالا ہی رہے گا. نہیں ماننا ہے, نہیں ماننا ہے, نہیں ماننا ہے, نہیں ماننا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے باہر سن رہے ہوں گے دور سے, ہم میری ریکارڈنگ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر غلط میسج بھیجتے ہیں, یہ کہاں سے ثابت, وہ کہاں سے ثابت. ہم تو یہی کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے نصیب سے ثابت ہے. مصطفیٰ کی محبت کا چشمہ لگاؤ سب اجلا ہی دکھے گا. اور تم نے پہلے سے منافقت کا لال چشمہ پہنا ہے, اجلے کو بھی دیکھو گے لال ہی دکھے گا. چشمہ اتارو, غلطی چشمے کی ہے, جیسا چشمہ لگاؤ گے ویسا نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت کی نظروں سے دیکھو, غریب نواز کی نظروں سے دیکھو, میرے آقا کو دیکھنا ہے غوث اعظم کی نظروں سے دیکھو. اور کتوں کی نظروں سے دیکھو گے, منافقین کی نظروں سے دیکھو گے, میرے آقا کیسے نظر آئیں گے. اور تم جو بھونکتے ہو نبی امتیوں کے برابر تھے, تو تم ابو جہل کا چشمہ لگائے ہو, ابو جہل کو ویسی نظر آتے تھے. ابو لہب کا چشمہ لگائے ہو, تمہیں وہ سارے چشمے مبارک, ہمیں صدیق اکبر کی آنکھیں مبارک. ہاں, حسان بن ثابت کی نظروں سے دیکھو, پھر دنیا پکار کر کہے گی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. میرے عزیزوں, دیکھنے کے لیے نظروں کی بھی بات ہے. کیا میں یہ جھوٹ بات کہہ رہا ہوں؟ چشمہ جیسا لگاؤ گے ویسا لگے گا. کوئی بیچارے کالا چشمہ دن میں لگا کر کے اور کہتے اتنی جلدی رات ہو گئی, جبکہ دوپہر کے 12 بج رہے تھے. قصور سورج کا نہیں تھا, قصور ان کے چشمے کا تھا. چشمہ کالا اتارو, سورج صاف نظر آئے گا. اسی لیے میرے آقا کو دیکھنا ہو تو یہ بغض کا چشمہ اتارو, بریلی کا چشمہ لگاؤ, عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگاؤ, پھر دیکھو مقام مصطفیٰ نظر آئے گا. تم ادھر ادھر کی کہتے رہو کہ حضور کو یہ نظر نہیں آتا, وہ نظر نہیں آتا, یہ سب تمہارے چشمے کا قصور ہے. بریلی کا چشمہ لگاتے ہی زبان کہنے لگتی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا, نظروں کی بات ہے, نظروں کی بات ہے. منکرین کا کوئی علاج نہیں ہے میرے عزیزوں. ہاں, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد کا علاج کیا ہے, حسد کرنے والے کا علاج کیا ہے. شیخ سعدی سے پوچھا گیا سب کا علاج کچھ نہ کچھ ہے, کوئی دوا ہے, کوئی نسخہ ہے, کوئی تربیت ہے. شیخ سعدی سے پوچھا گیا حاسد کا علاج کیا ہے. فرماتے حاسد کا علاج یہ کہ مر جائے, موت ہی علاج ہے. مرنے سے پہلے تک وہ سدھرے گا نہیں. ہاں, موت علاج ہے, اس سے پہلے اس عادت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. اب سنو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کے پورے مناظر بتا دی.
अब मक्का के कुछ कुफार आए और कहा अच्छा आप बैतुल मुकद्दस तक गए। कहां से गए? मस्जिद हरम से बैतुल मुकद्दस तक गए। अब सुनिए, उन लोगों ने कहा कुछ हमारे अरब के काफिले भी उस सफर पर गए हैं, उस रास्ते से कुछ काफिले भी गए हैं। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए क्या उन काफिलों में से कोई काफिला आपको नजर आया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर काफिला नजर आया। फरमाते हैं 3 काफिले गए हैं तुम्हारे यहां से, 3 काफिलों में कौन है, कितने लोग हैं, वो भी हुजूर बताने लगे। फरमाते हैं मैं जब मकाम रोहा में था तब पहला काफिला तुम्हारा मिला, पहला काफिला। और हुजूर बताते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ। तुम्हारा वो काफिला चल रहा था, उधर ही जा रहा था फिलिस्तीन की तरफ, लेकिन उनका एक ऊंट गुम हो गया था, उनका एक ऊंट गुम हो गया और वो काफिला रुक गया था। और मुझे पानी के लिए प्यास लगी, मैं उतरा बुराक की सवारी से और उस ऊंट के कजाबे में देखा पानी पड़ा हुआ था और मैं वो पानी उठाकर पी लिया। इन जालिमों को जो कहते हैं हुजूर को ख्वाब में मेराज हुई थी, पूछो हुजूर ख्वाब में पानी पिए थे? हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उस काफिले का पानी, जो ऊंट गुम हुआ था उसके पालान में पानी रखा था, मैंने पानी पिया। इतने में ढूंढते ढूंढते उस काफिले का एक आदमी आ गया ऊंट के पास, तो मैंने जोर से सलाम भी किया उस आदमी को। उस आदमी ने कहा ये तो मोहम्मद की आवाज है। उसने जवाब दिया और कहा ये मोहम्मद की आवाज है। हुजूर फरमाते यकीन ना हो तो जब काफिला आ जाए उससे पूछ लेना। एक काफिला, फरमाते हैं दूसरा काफिला मकाम ज़ीफजा, यहां पर मैंने देखा। दूसरा जो तुझे तिजारत का तुम्हारा काफिला गया है उसके साथ क्या हुआ वो भी मैं बताता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा काफिला जब मेरी बुराक की सवारी उसके पास से गुजर रही थी, एक ऊंट ऐसा है जिसके ऊपर 2 भाई बैठे हुए थे, 2 करीबी दोस्त भी थे, भाई भी थे, और वो दोनों एक ही ऊंट पर बैठे हुए थे। मेरी बुराक की सवारी उस ऊंट के पास से गुजरी तो ऊंट भिदक गया। ऊंट जो है बिजली की तेजी की तरह देखकर भिदक गया, जिसकी वजह से वो दोनों ऊंट के नीचे गिर पड़े। एक का पैर टूट गया, एक का हाथ टूट गया है। हुजूर ने फरमाया और उन्होंने मरहम पट्टी की हुई है, यकीन ना हो तो काफिला जब आ जाए तब पूछ लेना। ये भी बताया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरा काफिला मक्का में तलवीन में था। मक्का के कुफार ने कहा उसका भी कुछ बताइए, वो क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस काफिले में सबसे आगे एक लाल धारी वाला ऊंट चल रहा है और सबसे आगे उसके पीछे काली धारी वाला ऊंट, और पूरे सफर में यही 2 ऊंट सारे ऊंटों की लीडिंग कर रहे थे, क़यादत कर रहे थे। और यकीन ना हो तो पूछ लेना इन 2 ऊंटों के अलावा क़यादत में उनके पास कोई ऊंट नहीं था, ये सबसे अच्छे ऊंट थे, इस पर सवारी करते हुए जा रहे थे। मक्का के कुफार इतनी रोशन बातें सुन रहे हैं, ये कोई कहानी तो नहीं हो सकती। और जाहिर सी बात है क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए वहां मौजूद है, अभी वक्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो क्या ये इसी तरह की बातें थी? हाँ, सेटिंग वाली बातें तो नहीं है किसी बाबा की कि पहले से सारी सेटिंग कर ले। मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया और उसके बाद उन लोगों ने ये भी पूछा अच्छा जब इतनी अलामतें आपने बता दी हैं तो अभी ये भी बता दी ये काफिले वापस कब आएंगे, ये काफिले वापस कब आएंगे? अल्लाह अकबर। मैं कभी कभार सोचता हूं वो कुफ्फार मक्का का अकीदा ये था कि हुजूर ये भी जानते हैं कि कब लौटेंगे, कहां हैं ये भी जानते थे, इसीलिए तो बार बार हुजूर से पूछते थे, हुजूर से पूछते थे। और उनका अकीदा था कि हुजूर गैब जानते हैं। अब हुजूर ने वो भी बताया अच्छा तुम ये पूछ रहे हो, सुनो, पहला काफिला सूरज निकलते ही आ जाएगा। कल सूरज के निकलते साथ पहला काफिला मक्का में पहुंचेगा। दूसरा काफिला ऐन निस्फुन नहार दोपहर के वक्त आ जाएगा। तीसरा काफिला सूरज के डूबते साथ ही आ जाएगा, जैसे सूरज डूबेगा काफिला आ जाएगा। मक्का के कुफार कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पूरे जितने थे सारे गुरु घंटाल मक्का की चोटियों में जाकर बैठ गए, पहाड़ों पर जाकर बैठ गए कि अब तो देखना ही है कि काफिले आते भी हैं या नहीं आते। अल्लाहु अकबर। हदीस में मौजूद है सबके सब जाकर रात भर बैठे रहे, उनको देखना था, रात भर बैठे रहे। सूरज निकलने को करीब था, सबकी गर्दनें ऊंची, एक तरफ सूरज के निकलने को देख रहे, दूसरी तरफ कहां से आने वाला है, कौन सा काफिला है। सहाबा भी गए हुए थे, सहाबा भी गए हुए थे, क्योंकि जहां हिजू करने वाले होते हैं वहां तारीफ करने वाले भी पहुंचते हैं। मेरे आका के उशाक किसी मैदान में पीछे नहीं रहते, जहां तुम भौंकोगे और हम अपने नबी के परचम लहराएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उशाक पहुंचे हुए थे, सहाबा थे।
اب سورج نکلنے لگا, سورج کی پہلی روشنی پڑی تو سب تو سورج کی طرف دیکھ رہے تھے. کسی کافر نے زور سے پکار کر کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا. صحابہ نے, اس میں دوسرے ایک صحابی نے پکار کر کہا تو صرف سورج دیکھ رہا, وہ دیکھ اونٹ سے قافلہ بھی آ گیا. اس کا جملہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں تھا کہ پہلا قافلہ مکہ میں آ رہا تھا. سب نے دیکھا اور اس کے بعد اب کیا چاہیے تھا, اب کیا چاہیے تھا. قافلہ جیسی آیا کچھ تو بغلیں کھجاتے ہوئے کہ یہ تو جادو ہے. کہا یہ تو جادو ہے, اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے, یہ جادو ہے. اس کے بعد جب وہ آیا قافلہ تو سب سے پہلے ان کو پکڑ کر کے لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا فلاں آدمی ہے, ایک اونٹ گم ہوا تھا. ان لوگوں نے کہا تم کو کیسے پتا اونٹ گم ہوا تھا, ہم تو اتنے لمبے سفر سے آ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا اونٹ گم ہوا تھا. انہوں نے کہا ہاں اونٹ گم ہوا تھا. کہا کون لایا ہے؟ فلاں بندہ. اس کو حاضر کیا گیا, اس سے پوچھا گیا کیا تو اونٹ کو, گمشدہ اونٹ کو تو پایا تھا؟ کہا ہاں میں پایا تھا. اس وقت کچھ بات آئی تھی؟ اس نے کہا ہاں گزرتے ہوئے مجھے محمد کی آواز آئی تھی. اللہ اکبر. کفار کہنے لگی یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے. اور کیا کیا چاہیے, اور کیا کیا چاہیے. اینک جب تک نہ اترے گی کچھ نظر نہیں آتا, کچھ نظر نہیں آتا. اس کے بعد دوپہر تک انتظار کرتے رہے. دوسرا بھی دیکھتے ہیں میرے عزیزوں, ماننے والے کو صدیق ہی کافی ہے. جس کو ماننا تھا بغیر کچھ علامت کے, بغیر دلیل کے کہا یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ, آپ نے جو کہا ہے اللہ کے حبیب سچ کہا ہے, سچ کہا ہے. ماننے والے کو سب حضور کا چہرہ ہی کافی ہے, حضور کی زبان ہی کافی ہے. لیکن دیکھنے والوں کو ابھی پیٹ بھرتا نہیں, اور دلیل چاہیے, اور دلیل چاہیے. دوپہر تک بیٹھے رہے. دوپہر ہونے کے بعد کہا دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے کہ این دوپہر ہوئی, دوسرا قافلہ بھی انٹر ہوا. اور جیسے ہی وہ قافلہ آیا گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے قافلے میں آنے والا, ایک ہاتھ میں پٹی باندھا, دوسرا پیر میں پٹی باندھا. کہا محمد کا جادو ہے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ بھی علامت نظر آ گئی. لیکن کچھ کو ماننا تھا مانے, اور کچھ جو ہے شام تک بیٹھیں گے. تیسرا بھی دکھتا ہے کہ نہیں, تیسرا قافلہ بھی آتا ہے کہ نہیں. اب میں آپ کو میرے مصطفیٰ کا معجزہ بتاؤں, حضور کی شان بھی بتاؤں. تیسرا قافلہ جس کے بارے میں میرے آقا نے بشارت دی تھی مکہ میں کہ تیسرا قافلہ جس کی قیادت ایک سرخ دھاری دار اونٹ اور ایک کالے دھاری دار اونٹ کر رہے ہیں. دونوں سب سے آگے چل رہے ہیں, واپس آئیں گے بھی تو وہی دو اونٹ سب سے آگے ہوں گے. اب یہ تیسرے قافلے کی اتنی واضح دلیل, اونٹ کبھی آگے ہو سکتا ہے کبھی پیچھے ہو سکتا ہے, حضور نے ایگزیکٹ کیسے بتایا ہے, اتنی پکی خبر. اسی لیے میں کہتا ہوں اوروں کی خبریں اور ہے, نبی الانبیاء کی خبر اور. میرے عزیزو ایک بات کان کھول کر کے سن لینا, آسمان زمین پہ آ سکتا ہے, زمین آسمان پہ جا سکتی ہے, میرے مصطفیٰ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا, رائی کے دانے کے برابر بھی غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے. تیسرے قافلے کے لیے شام ہو گئی, سورج ڈوبنے کو آ گیا. لیکن ہوا یہ کہ یہ تیسرے قافلے کا حال یہ تھا کہ ابھی مکہ سے کافی دور تھا, کافی دور تھا, اور راستہ بھٹک گیا, مکہ نہیں پہنچ سکتا تھا. یعنی یوں سمجھ لو کہ سورج ڈوبنے میں 5 منٹ رہ گئے اور قافلے کو پہنچنے میں ابھی 25-30 کلومیٹر باقی ہے. آج کے زمانے میں 25-30 کلومیٹر 5 منٹ میں نہیں طے کر سکتے, اونٹ کیسے طے کرتے. اتنا ہی باقی رہ گیا اور اونٹ, وہ قافلہ راستہ بھٹک گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہیں لیکن مطمئن ہیں, پرسکون ہیں, اس لیے کہ قافلے کے بارے میں حضور نے بشارت دے دی. اس کے بعد صحابہ کرام کی زبانی سنو, ادھر سورج ڈوبنے کو ہے اور قافلہ نہیں آیا, اب کیا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. حضور نے فرمایا رب کا حکم ہے سورج کو کہ اس وقت تک نہیں ڈوبے گا جب تک قافلہ نہیں آیا. سب سے آخری کنارے پر سورج جا کر رکا ہے, ڈوبنا ہے سورج کو. مولا کا حکم ہے سورج اس وقت تک ڈوب نہیں سکتا جب تک میرے حبیب کا قول سچا نہیں ہوتا. وہ رب ذوالجلال ہے, اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو عالم کی رضا چاہتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. رب تعالیٰ میرے حبیب کی رضا چاہتا ہے. سورج کو حکم ہو گیا ڈوبنا نہیں, ڈوبنا نہیں. اس وقت تک فرماتے ہیں بہت وقت گزر گیا, سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا, سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا. آپ نے معجزہ پلٹ آنے کا تو سنا تھا, مولا علی کی نماز کے لیے سورج پلٹایا گیا, لیکن میرے آقا کا معجزہ یہ ہے جب وہ چاہیں پلٹا لے اور جب چاہیں ڈوبنے سے روک بھی دیں.
हाँ, इसी को हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दें। मेरे अजीजों, सूरज डूबने से पहले जब आखिरी कतरा सूरज का बाकी था, वैसे ही काफिला मक्का में नमूदार हो रहा था। अब मक्का के कुफार ने कहा, अब इस काफिले वालों को देखने की भी जरूरत नहीं, पूछने की भी जरूरत नहीं, दो काफिलों में जो हुआ वही यहां पर भी होगा। जादू है, जादू है। जिसको मानना था वो मानकर चले गए, और जिन्हें इनकार करना था वो इनकार करते रहे। और मैं आपको बताता हूं, हमारी ऐसी हजारों तकरीरें होती रहेंगी, हमसे अच्छे अच्छे उलमा, बड़े बड़े फुक़हा बयान करते रहेंगे, लेकिन मैं जानता हूं हमारे सुन्नियों को आयत जब पढ़ते हैं तभी पूरा मेराज का वाक़या मालूम है। जब खतीब कहता है सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, आयत पता है ना, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, जैसी खतीब ये आयत पढ़ता है, हर सुन्नी को पता है मेराज का पूरा वाक़या बयान होगा। लेकिन हमारी हजारों तकरीरें हो जाएं, कुछ लोगों को नहीं समझना है, नहीं समझेंगे, चाहे उनको आयतें पढ़ो चाहे हदीसें पढ़ो, उनको नहीं मानना है। क्यों? काला चश्मा जो लगा हुआ है। अल्लाह करे कि वो चश्मा उतर जाए और इश्क़ मुस्तफ़ा का चश्मा लगाए। हाँ मेरे अजीजों, ये चश्मे की बात नहीं कर रहा हूं, वो चश्मा ही कुछ और है। अब सुनिए, बात में ये कह रहा था, अब इतना ही नहीं, अब एक और अजीम नुक्ता मैं बताऊं। अबू सुफियान अभी ईमान लाए हुए नहीं थे, काफिरों में, ये रोम गए थे, मुल्क रोम, वहां का बादशाह ईसाई था, ईसाई बादशाह है, और उसके दरबार में अबू सुफियान क्या शिकायतें लेकर गए थे उस वक्त मक्का के सहाबा और हुजूर के खिलाफ। बहुत सारे सवालात वो वहां का अजीमुर रोम जिसको कहते हैं उसने पूछता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अबू सुफियान को सवाल करता था, पहले वो, जिस मोहम्मद की तुम बुराई कर रहे हो, पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब दे दो। पहले ये बताओ, क्या वो बादशाहों के खानदान में है या अपने इलाके के सबसे शरीफ खानदान में? अबू सुफियान कहते मैं चाहता तो झूठ बोलता, लेकिन वहां सहाबा भी थे, सब लोग कहते कि झूठा आदमी है, और मैं झूठा होना पसंद नहीं करता था। काफिर वो उस वक्त कुफार मक्का में से कहा कि नहीं, वो बादशाहों के खानदान में तो नहीं, लेकिन मक्का के सबसे शरीफ खानदान कुरैश में। फिर बादशाह ने पूछा, उनके मानने वाले गरीब हैं कि अमीर हैं? तो अबू सुफियान ने कहा उनके मानने वाले गरीब हैं। फिर उसने पूछा, उनके साथ जो जंगें होती हैं, कभी शिकस्त कभी फतह, ऐसा है? तो सुफियान ने कहा हाँ, कभी शिकस्त कभी जीत। तकरीबन 16-17 सवालात उस अजीमुर रोम बादशाह ने, जो ईसाई था, उसने किया। और उसके बाद अबू सुफियान से वो बादशाह कहता है, जितने मैंने सवालात किए ये सब पुरानी किताबों में आखिरी नबी की अलामतें बयान की गई, और जो जो मैंने सवाल किया सब तूने जवाब दिया, यकीनन वो आखिरी नबी है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं तो घबरा गया, मैं तो उनको डैमेज करने आया था, मैं तो इस बादशाह के पास, अजीमुर रोम हिरकल के पास, मैं ये कहने आया था कि वो सबसे बुरे लोग हैं और वहां मक्का में फसाद मचाए, लेकिन इसकी तो बात ही अलग। अब अबू सुफियान कहते हैं कि मेरे पास एक और आखिरी हरबा था, एक आखिरी हथियार था कि इन लोगों को मैं कहूं, अच्छा सुनो, जितनी अलामतें तुमने सुनी वो अलग बात है, एक ऐसा मैं किस्सा सुनाता हूं जिसके बाद तुम हंस पड़ोगे। कहा कि क्या किस्सा है? कहा उसी मोहम्मद का किस्सा है, वो ऐसा किस्सा सुनाता है जिससे अकलें हंसने लग जाती हैं। कहा सुना तो क्या किस्सा है? तो अबू सुफियान सुनाने लगे। वो कहते हैं मोहम्मद, एक रात वो हरम में सोए हुए थे और कोई फरिश्ता आया और उन्हें उठाकर ले गया, और वहां से वो बैतुल मुकद्दस गए बुराक की सवारी लेकर, और वहां पर जाकर उन्होंने सवारी को बांध दिया और बैतुल मुकद्दस में जाकर इमामत की। फिर आसमान, वो सब सुनाने लगे। और फिर उसी वक्त दरबार में बैठा हुआ 90 साल का एक ईसाई पादरी, जिसके लिए बादशाह भी झुक जाता था, 90 साल का पादरी था, वो वहां महफिल में बैठा हुआ था। साहब तो देखने आए थे कि अरब वाले क्या नई खबर लेकर आए। जैसे ही महफिल में अबू सुफियान ये वाकया इसलिए सुना रहे थे कि इनको लग जाए कि झूठा किस्सा, कितना बड़ा गढ़ा हुआ किस्सा है। वो पादरी खड़ा हो गया, अच्छा ये बताओ ये तारीख क्या थी, ये तारीख क्या थी? तो अबू सुफियान ने कहा वो 27 रजब की तारीख थी। कहा बादशाह मेरे पास एक और किस्सा है, मैं सुनाना चाहता हूं। बादशाह ने कहा क्या है? कहा इसको अब इतना किस्सा रोक दो। अबू सुफियान ने सुनाया। कहा मैं बैतुल मुकद्दस की खिदमत पर मामूर पादरी हूं,
میں بیت المقدس کا صفائی بھی کرمچاری اور وہاں کے امامت اور دیگر ذمہ داریوں کا متولی ہوں، لیکن جو تاریخ ابو سفیان بتا رہا ہے اس تاریخ کو، رات کو میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا ہوں، میں بند کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک رات ایسی آئی تھی اور وہ 27ویں رات ہی تھی شب یہ رجب کی، کہ میں بیت المقدس کا سب سے بڑا دروازہ بند کرنے گیا، کسی طاقت کو لگائے وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا، بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ میں اکیلا نہیں، پھر لوگوں کو بلایا، سب کو بلایا، آؤ دروازہ بند کریں، کیونکہ وہ کعبہ تھا اس زمانے کا، سارے لوگ اس کی طرف، بیت المقدس مرکز اور قبلہ ہے، لوگ اس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے، عبادت کرتے۔ سب کو بلایا گیا، سبوں نے طاقت لگا دی، دروازے کو نہ ہلنا تھا نہ ہلا۔ وہ پادری کہتا ہے ایسی سخت بات اور تعجب کی بات اس سے پہلے میں دیکھا ہی نہیں۔ تو دروازہ بند نہیں ہوا، تو رات کو ہم سب نے یہ مشورہ کیا، چلو اب تھک گئے، سو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کل سب بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے اور کیا ہوگا اس پر۔ وہ کہتا ہے وہ عالم تھا اس زمانے کا، 90 سال کی عمر ہو گئی، کہا میں جا کر سو گیا، سب چلے گئے، سو گئے۔ صبح جب ہم اٹھ کر کے آئے تو دروازے کو ہلکا ہلانے سے ہی بند ہو گیا، دروازے کو صرف ہاتھ ہی لگایا تو بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا، رات کو پوری طاقتوں سے بند نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا کچھ الگ مسئلہ ہے، تو کہتا ہے اندر قدم رکھا تو بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی، ماحول بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے نظر باہر ڈالی تو دیکھا پتھر میں سوراخ ہے، اور ایسا سوراخ ہے جیسے کسی گھوڑے کی رسی باندھی ہوئی ہے، رسی کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا وہاں پر لگا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا یہ تعجب کی بات کیا ہے، سارے علماء کو بلا کر پوچھا، سب اس گتھی کو سلجھانے سے رہ گئے، ہم عاجز تھے، اس وقت سے گتھی سلجھ نہیں رہی تھی، ابو سفیان تمہارا شکریہ وہ گتھی بھی سلجھا دی۔ اللہ اکبر، ابو سفیان منہ لٹکا کہا میں تو یہ قصہ اس لیے سنا رہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ سب سے جھوٹا قصہ ہے۔ یہ پادری کیسا ہے کہ کہتا یہی سب سے سچا قصہ ہے، یہی سب سے سچا قصہ ہے۔ کہا یقیناً تم جو کہہ رہے ہو ایسا ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہ دروازہ جو کھلا تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں، محمد الرسول اللہ کے لیے۔ خود میرے آقا نے، میں نے معراج کا واقعہ شروع کرتے ہی بتایا تھا، حضور نے خود فرمایا جب میں بیت المقدس گیا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پادری کہتا ہے اس رات دروازہ کھلا ہی رہ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی من و عن تھی، اب جسے ماننا ہے مانے، جسے نہ ماننا ہے نہ مانے، لیکن اب میں چند ہی باتوں کے ساتھ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یہ وقت گزرتا جائے گا اور معراج کا واقعہ ختم نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچیں، واقعہ سنانے کے لیے راتیں ناکافی، لیکن میرے مصطفیٰ کے لیے سفر کتنا چھوٹا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے، یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب محسن کاکوروی صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے اور کہا کہ میں معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لایا، اس میں گنگا جل کاشی متھرا کا ذکر تھا۔ تشبیہ دینے کے لیے شاعر کرتے ہیں، کبھی جو ہے محبوب کو لیلا کہتے ہیں، کبھی اپنے حبیب کو مجنو کہتے ہیں، سب لیلا مجنو ہوتے نہیں لیکن نام دیے جاتے ہیں شاعری میں۔ کبھی جو ہے شراب کا ذکر ہوتا ہے، میں کا ذکر ہوتا ہے، حقیقی یہ دھتورا شراب نہیں ہوتی لیکن شاعر استعارہ کے طور پر لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کاکوروی صاحب گنگا جل متھرا کاشی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا سفر معراج کا۔ اعلیٰ حضرت اس وقت سو رہے تھے ظہر کی نماز پڑھ کر، آئے کاکوروی صاحب، کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے ہوں، کہا سنائیے۔ انہوں نے 2 شعر ہی سنائے تھے، اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے ابھی، 2 ہی شعر سنائے تھے، بعد میں عصر کے بعد سن لیں گے، عصر کے بعد سن لیں گے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ ایمان والے، اعلیٰ حضرت جب حضور کو کسی بات سے تشبیہ بھی دیتے تھے نا تو وہ بڑے اعلیٰ قسم سے، کسی نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، یعنی گرد و غبار لگتی ہے تو کیا کہتے میلے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار خبردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا نہ کہیں، وہ میلے نہیں ہوتے۔ پھر جو چیز دھول غبار لگتی میلا ہی تو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ادب سیکھو بریلی والے سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مٹی گرد و غبار نے میرے مصطفیٰ کے دامن کو چوم لیا، مٹی چوم رہی تھی، یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نظر وہی اینک کی بات ہے، تم جیسا دیکھو گے ویسی چیزیں آئیں گی۔ تو کاکوروی صاحب نے قصیدے کے 2 شعر ہی سنائے تھے، اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے کاشی گنگا جل بعد میں سنیں گے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت سنت پڑھنے کے لیے گئے،
सुन्नत और फर्ज के बीच में वक्त कितना होता है? सुन्नत और फर्ज के बीच में जो वक्त था जमात का, उसी में बैठ करके आला हजरत कसीदे मेराज खुद ही लिखने लग गए, हुजूर का सफर मेराज लिखने लग गए। अब सुनो, एक शेर, दो शेर, तीन शेर, असर की जमात से पहले पहले आला हजरत ने पूरे सफर मेराज के 168 अशार लिख दिए, 168 कसीदे मेराज पूरा लिख दिया। और उसके बाद नमाज पढ़ा करके आए, काकोरवी साहब ने कहा आपने कहा था हमारा कसीदा सुनने, आला हजरत ने कहा पहले हमारा सुन लीजिए, पहले हमारा सुन लीजिए। हमने क्या कहा? कहा आप सुनाइए। तो आला हजरत अर्ज करने लगे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वहां फलक पर यहाँ जमीन पर मची थी शादी, रची थी धूमें, यहाँ से अनवार उठते आते, वहां से नफहात हंसते आते। आला हजरत फिर आगे फरमाते, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। और तारों की तरफ आज देखते ना आसमान के, आला हज़रत से पूछो क्या कहते, ये तारे क्या हैं? वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। हाँ, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों का उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, कि सफ बस्ता पीछे हैं हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। जियाएं कुछ अर्श पर आए, कि सारी कंदीलें झलमलाएं। हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। और आला हज़रत फरमाते हैं, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, यहाँ पड़े हैं जिहद को लाले। हाँ, किसे बताएं किधर गए थे, किसे बताएं कहाँ गए थे। आला हज़रत फरमाते हैं, वही अब पूरे मेराज का वाकया अगर एक शेर में सुनना है, एक शेर में सुनना है, झूम जाएंगे आप। जिनके जिनके एतराजात है सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाए। तुझे एतराज है क्यों, पेट दर्द क्यों होता है? हुजूर का नाम लेने पर हुजूर गए थे, जबकि मौला कह रहा मैं बुलाया था। सुबहान अल्लज़ी असरा, वो पाक है वो जात जिसने अपने महबूब को सफर कराया। जो मौला कुन से पूरी कायनात को पैदा किया, कभी ये नहीं पूछे कि कुन से पूरी जमीन कैसे आ गई, कुन से पूरा आसमान कैसे आ गया। तो फिर तुम क्या रब ताला की बारगाह में ये एतराज करोगे कि मौला तू एक आन में अपने महबूब को कैसे बुलाया, कैसे लाया? मेरे अजीजों, यहां सारे एतराजात खत्म हो जाएंगे। आला हज़रत अपने कसीदे में फरमाते हैं, रसूल की हकीकत जानना हो, सुनो, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे, नारे रिसालत, सलमान साहब, मेरे अजीजों, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। आखिर में आला हज़रत फरमाते हैं, नबी रहमत शफी उम्मत, नबी रहमत शफी उम्मत, रजा पे लिल्लाह हो इनायत, उसे भी उन खिलवतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे, जो खास रहमत के वहां बटे थे। 168 अशार आला हज़रत ने सुनाए। फिर कहा मोहसिन काकोरवी साहब से, उन्होंने कहा अब इसके बाद क्या सुनाना है, अब इसके बाद क्या सुनाना है, अब गंगा जल कहां से लाए? जो तशबीहात आला हज़रत ने अपने हबीब के लिए पेश की है, मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लखनऊ के अदीबों में मैं ये कसीदा पढ़ा था। कौन कह रहे हैं? मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़े बड़े अदीब शायर बैठे हुए थे लखनऊ के, उनके बीच में आला हज़रत का मैंने कसीदा पढ़ा, सब दम बखुद रह गए। और उसके बाद मैंने पूछा, इस कसीदे की जुबान के बारे में क्या कहते हो? लखनऊ वालों ने एक ही बात कहा, ये तो रजा की जुबान कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है, कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है। अजीज़ान गिरामी वक़ार,
اب یہاں یہ بھی ہے کہ اتنے مختصر وقت میں نماز عصر کی سنتوں سے فرض کے بیچ میں یہ قصیدہ معراج کا پورا ہونا، یہ بھی میرے آقا کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ عشق محبت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب ہم آتے ہیں سائنس کی طرف۔ سائنس کیا کیا اعتراضات کرتا ہے، کیونکہ اب کے زمانے کے لوگ ہر تھیوری کو سائنس پر پرکھ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سائنس کا حال یہ ہے، یہ حواس خمسہ جو 5 چیزیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت اور پکڑنے کی طاقت، یہ 5 چیزیں، ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ ان پانچوں کے سامنے جو چیز ہے سائنس اسی کو مانتی ہے، اس کے علاوہ نہیں مانتی۔ عقل ان کی صرف یہ 5 چیزوں کے بیچ میں ہی ہے، یعنی چیز کوئی بھی آپ بتاؤ سائنس کو، ان کا کہنا ہے یا تو وہ پکڑنے میں آنا چاہیے، یا تو دیکھنے میں آنا چاہیے، یا سننے میں آنا چاہیے، یا سونگھنے میں آنا چاہیے، یا چکھنے میں آنا چاہیے۔ ان میں سے کوئی چیز ہو تو وہ چیز ہے، نہیں تو چیز ہی نہیں، سائنس کے نظریے کی ہے۔ لیکن اب واقع معراج نہ پکڑنے میں آئے گا، نہ سونگھنے میں آئے گا، نہ چکھنے میں آئے گا، اب ابھی اگر سننا چاہے تو سننے میں بھی نہیں آئے گا۔ کیسے؟ اب اس سائنس کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، سائنس پہلے کچھ چیزیں ایجاد کرتی ہے اور اس کے بعد پھر خود ہی انکار بھی کرتی ہے، ان کے نظریے بدلتے جاتے ہیں۔ پہلے ڈاروین کا نظریہ تھا کہ انسان بندر سے پیدا ہوا، ہاں وہ بیچارے چلے گئے، اس کے بعد لوگ بدلتے گئے نظریے، ہاں وہ رہے ہوں گے، ہم تو نہیں۔ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، اور جو باقی بچے ہیں بندر، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کب بنیں گے؟ ہم تو ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں، ان میں بھی کوئی بابو آ جائے۔ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، ڈاروین کا نظریہ تھا، لیکن بعد میں اس نظریے کا انکار ہو گیا، اور اس کے بعد کئی نظریے آتے رہے، اور پھر یہ 20ویں صدی کے شروع میں 1906 میں غالباً البرٹ آئنسٹائن نے کئی نظریے پیش کیے۔ بڑا سائنٹسٹ ہے اور اس کے پیچھے پوری دنیا آج بھی بھاگتی ہے، اور ان کو ایسا لگتا ہے وہ جو بتا دیں وہی سب ہے۔ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہر ترقی کے بعد پچھلی چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جاتی ہے، نئی نئی ایجادات معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے دنیا یہ کہتی تھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں دکھتی تو اس کو ماننا بھی نہیں ہے، جو نہیں دکھتی اس کو ماننا بھی نہیں۔ بعد میں پھر سائنس نے جب ٹیلیسکوپ پیدا کیا، دور دیکھنے والی چیزیں، مائکروسکوپ پیدا کیا، خوردبین اور دوربین جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد مائکرو ویو ڈیٹیکٹر جو شعاؤں کو بھی گرفتار کر کے لوگوں کے یعنی دکھا سکتا ہے۔ تو یہ سب جب مشینیں پیدا ہونے لگی تو سائنس کہنے لگا کچھ اور بھی چیزیں ہیں دنیا میں، یعنی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، اب ماننے لگے اور آگے بڑھنے لگے۔ اور اس کے بعد میں کہتا ہوں عقل کے اندھوں کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے منکر ہیں، حضور کو یہ سفر کیوں دیا گیا تھا؟ یہ سائنس کے لیے ہی ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اس لیے کہ ہر نبی کو جو معجزہ دیا گیا ہے، اس زمانے کی جو سب سے اعلیٰ چیز تھی اسے چیلنج کرتے ہوئے معجزہ دیا گیا۔ اس زمانے کے جو لوگ سب سے بڑے ترقی یافتہ ہوتے تھے، ان کو چیلنج کرنے کے لیے نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا عصا ایسا دیا گیا کہ زمین پر ڈالیں تو سانپ بن جائے، اور اس کے بعد اٹھا لیں تو پھر لکڑی بن جائے۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر موسیٰ علیہ السلام نکالتے تو ہاتھ ایسا چمکتا کہ رات اجالی ہو جاتی۔ یہ دے بیسا، یہ 2 معجزے تھے۔ اس زمانے کے جادوگر حیرت میں تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں سے وہ بھی سانپ بنا لیتے تھے۔ اب میں آپ کو بتا دوں معجزے اور جادو میں فرق کیا ہے۔ آپ سوچیں گے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں ٹائم کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں، آج معراج کی شب ہے، کسی کو جانا ہے، میں پابند نہیں کرتا، جس کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، جسے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ اب آپ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جادوگر وہاں پورے آئے تھے فرعون کے بلاوے پر، سب کو فرعون نے کہا تم اپنا دکھاؤ، موسیٰ اپنا دکھائیں گے، سبوں نے رسیاں زمین پر ڈال دی، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی، بڑا اژدہا بن گیا، اور وہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر پھر دوسرے سانپ بنا لیتے، کیوں نہیں بنائے؟ بلکہ قرآن میں ہے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون،
सबों ने पुकार कर कहा मूसा व हारून के रब पर हम ईमान लाते हैं। सारे जादूगर इतनी बात पर हार गए, अरे और दिखाते, और कुछ दिखाते। अब फर्क मैं आपको बताता हूं, जादूगर जो दिखाता है वो जादू चीजों को बदलता है। मिसाल के तौर पर अभी यहां बोतल कोई जादूगर इस तरह फेंक दिया और आपको लगा फूल गिर रहे हैं, करते हैं ना मैजिशियन, लेकिन ये होता क्या है? वो होता ये है कि सिर्फ नजरों का धोखा, यानी नजरों पर बंदिश हो जाती है। जादू का कमाल यही, वो चीज नहीं बदलती। जादूगर देख रहा होता है ये बोतल बोतल ही है, लेकिन लोगों को फूल दिख रही है। जादूगर की नजरों में चीज नहीं बदलती। अब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे, रस्सियां डाले तो सही, दुनिया को सांप दिख रहे थे, लेकिन जादूगरों को तो रस्सी दिख रही थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जिस लकड़ी को डाले थे वो हकीकत में सांप था, वो हकीकत में सांप था। यही फर्क है, जादूगर नजरबंदी करता है, नबी जो मौजज़ा दिखाता है हकीकत बदल देता है, हकीकत बदल देता है। मूसा अलैहिस्सलाम को उनके जमाने का बड़ा चैलेंज था जादू, उससे बड़ी चीज मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में यूनान के डॉक्टर तबीब बड़े मशहूर थे, बीमारों को सही करने में उनका कोई मिसाल नहीं था, बड़ी बड़ी दवाइयां इजाद कर चुके थे। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा क्या दिया? कोड़ के बीमार, बर्स सफेद दाग वाला, आज तक उसका इलाज नहीं। यूनान के लोग उस वक्त बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढ लाए थे, लेकिन बर्स की बीमारी, सफेद व्हाइट दाग जो है, इसका इलाज आज भी नहीं हो पाता। कोड़ की बीमारी और बर्स की बीमारी वाले पर ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ हाथ लगा देते, उसे शिफा मिल जाती। मादरजाद अंधे, जो पैदाइशी अंधे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम उनके सर पर हाथ रखते आंखें आ जाती। मट्टी के परिंदों में फूंक मारते, वो जिंदा होकर उड़ने लगते थे। वो ईसा अलैहिस्सलाम को उनके जमाने के जो चैलेंजेस थे उसके मुताबिक मुअज्जिज़ा दिया गया। दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना था, लोग लोहे की चीजें बनाते थे, अलग अलग नक्शे बनाते। दाऊद अलैहिस्सलाम को मुअज्जिज़ा यह दिया गया कि आपका हाथ ऐसा था कि कोई भी लोहा आप हाथ में लेते, लोहा ऐसा नरम होता कि आप हाथ से ही पूरे लोहे को नक्शा बना देते। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में मुअज्जिज़ा ये था कि लोग अलग अलग बोलियां सीखने में बहुत आगे बढ़ चुके थे। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो परिंदों की भी बोलियां सिखाई, हर जानवर और हर परिंदे की बोली सिखाई। कुछ मसला है? हर परिंदे की बोली सिखाई गई। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। हर नबी को उनके जमाने के तकाज़ों के एतबार से मौजज़ा दिया गया। अब सुनिए तवज्जो की बात, हर जमाने में उस नबी के जमाने के जो हालात थे वो मौजज़ा दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम को शिफा का मौजज़ा, दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहा नरम करने का मौजज़ा, सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली का मौजज़ा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया गया, आपने लकड़ी मारी, पत्थर से ऊंटनी पैदा हो गई, पत्थर से ऊंटनी पैदा हो गई। उनके जमाने में लोग फख्र करते थे, हम पहाड़ों को तराश कर घर बना लेते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो हाथों से सिर्फ नक्शे बनाकर घर बनाते हो, मैं पत्थर को लकड़ी मारूं तो ऊंटनी पैदा हो जाए। तो उस जमाने के लोगों के सामने जो नबी मौजज़ा दिखाते थे, कोई भी उस नबी के मौजज़े तक नहीं पहुंच सकता था, अक्लें आजिज हो जाती। उनके जमाने के जो जो चैलेंजेस थे सब मौजज़े दिए गए। अब तवज्जो, सैयदुल अंबिया की बारी आई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जमाना आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मौजज़ा देना था? कौन सा चैलेंज था हुजूर के जमाने का? जाहिर सी बात है, हर जमाने के जो जो तकाज़े उसी एतबार से मौजज़े दिए गए। रब्बे जुल जलाल के इल्म में है, मौला करीम जानता है मेरा हबीब आखिरी नबी है। अब जो मौजज़ा देना है वो क़यामत तक चलना चाहिए, जो मौजज़ा होगा वो क़यामत तक पुराना भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मौजज़ा रसूल को देना है, क्योंकि उन नबियों का जमाना भी लिमिटेड था, उम्मत भी लिमिटेड थी। मेरे रसूल का ना जमाना लिमिटेड है ना उम्मत लिमिटेड है, जमाना क़यामत तक है और उम्मत भी बेहिसाब है। अब हुजूर को मौजज़ा ऐसा देना है जो हर जमाने के लिए चैलेंज हो, हर जमाने के लिए चैलेंज हो। अब देखो, अल्लाह ने अपने हबीब को एक मौजज़ा नहीं दिया, हर नबी रहमत आखिरुल अंबिया की उम्मत कई किस्मों की है। इसमें अमेरिका वाले भी होंगे, अफ्रीका वाले भी होंगे, हिंदुस्तान वाले भी होंगे, पाकिस्तान वाले भी होंगे, अरब वाले भी होंगे, सब होंगे। सबकी तबीयतें भी अलग, सबके ख्यालात भी अलग, सबकी तरक्कियां अलग, सबका इल्म अलग, लेकिन हैं सब आखिरुल अंबिया की उम्मती।
اب معجزہ ایسا دینا ہے رسول کو جو قیامت تک چلنا ہے. اب رسول کو پہلا معجزہ دیا گیا قرآن عظیم. یہ معجزہ قرآن ایک میرے آقا کا معجزہ ہے. میں کہتا ہوں بیٹھے ہوئے چھوٹا بھی بچہ ہم میں سے 12 سال کا لڑکا اٹھو, میں کھلی اجازت دیتا ہوں پورے محلے میں پوری دنیا میں چیخ چیخ کر کے ظالموں کو پکار کر کہو, تمہیں اجازت میں دیتا ہوں, اور کھل کر کے ڈرنے کی بات نہیں کہ لاؤ اگر تمہاری ہمت ہے تو قرآن کے برابر کی ایک کتاب. کیونکہ یہ چیلنج قرآن میں آج تک چل رہا ہے, آج تک چل رہا ہے, اور ابھی تک کوئی دوسرا قرآن آیا نہیں آیا. جو لانے کی کوشش کر رہے تھے بیچارے چلے گئے, ہے بدلنے کی کوشش کی. ابھی 1 سال پہلے بیچارہ ایک رافضی کتا نکلا تھا اور کہا کہ قرآن میں سے میں 26 آیتیں نکال کر کے نیا قرآن بنا رہا ہوں. وہ پتہ نہیں کہاں ہے, قرآن کہاں گیا اس کا اور وہ کہاں گیا پتہ نہیں. نام بھی بدل گیا, دھرم بھی بدل گیا, بیوی بھی بھاگ گئی, بچے بھی بھاگ گئے, اور کہیں سڑک پر پڑے رہ گئے. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا, یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضور کو چھوڑا تو در در کی ٹھوکریں. بیچارے کسی کے ہاں گئے تھے کچھ ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے, لیکن ان لوگوں نے تو ہڈیاں بھی نہیں ڈالی, ہڈیاں بھی نہیں ڈالی, اور وہاں تو ہڈیوں کا تصور ہی نہیں ہے. ملتا تو کیا ملتا, ہاں سوکھا ویج ملتا, لیکن وہ بھی نہیں ملا, وہ بھی نہیں ملا. اور بعد میں آ گئے بیچارے. اب پکار کر کہتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب نام بھی کیا رکھیں پتہ ہی نہیں چلتا, کیا رکھیں, بیچ کا نام رکھنا ہوگا, کوئی بیچ کا نام. اسی لیے قرآن کو بدل دیا, زندگیاں بدل گئی, اسلام نہیں بدل. ایک معجزہ یہ میرے مصطفیٰ کا. آج بھی چیلنج چل رہا ہے, امریکہ نے بھی کوشش کی ہے, بہت سارے لوگ الفرقان نام سے بھی بنائے, الفرقان نام سے, اور قرآن کے الگ الگ انداز بنائے. لیکن مسلمانوں مجھے بتاؤ, کیا تمہارے تک پہنچی وہ کتاب؟ کہیں پہنچی؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے اندر 1000 فرقے کیوں نہ ہو جائیں, ہر ایک یہاں قرآن الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. اس بات پر سب کا اجماع ہے, سب کا اتفاق ہے. قرآن سب دیوبندی بھی وہی پڑھتے ہیں, اہل حدیث بھی وہی پڑھتے ہیں, شیعہ بھی وہی پڑھتے ہیں, سب قرآن وہی پڑھتے ہیں سارے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا, اس کو کوئی بدل نہیں سکا اور نہ اس کی مثل لا سکا. یہ ہر زمانے کا چیلنج اور قیامت تک چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. اب دوسرا معجزہ حضور کا جو بہت اعلیٰ ہونا تھا, چیلنج. اب دیکھیں ہر نبی, پھر ذہن میں بات رکھیں, ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کے لوگوں کا عروج کا کام ہوتا تھا, ان کو چیلنج کرنے کے لیے دیا گیا. رب ذوالجلال کے علم میں تھا میرا آخری نبی, میرا محبوب جب جائے گا اس کی امت بعد میں ترقی کرے گی, ترقی کرے گی, ترقی کرے گی, ٹیکنالوجی آئے گی, سائنس آئے گا, اور پھر اس کے بعد یہ لوگ چاند تک پہنچنے کے دعوے کریں گے, کبھی اسپیس پہ جانے کے دعوے کریں گے, خلا میں پہنچ جائیں گے, اور اس کے بعد کہیں گے ہماری طاقت بہت زیادہ ہے, اس لیے 14 صدیوں پہلے محبوب تم بتاؤ, میں تو وہاں تک پہنچا, وہاں تک پہنچا جس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے, جو لامکاں ہے. اب سنو, اب کے زمانے میں 1906 کی بات کر رہا ہوں, آئنسٹائن سے پوچھا گیا تھا, اس نے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا, اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. کہتے ہیں اسپیس, ٹائم اور انرجی, ان تمام چیزوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے. اور البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی اوپر کا سفر کر رہا ہے تو ایک سفر یہ ہمارا انسانوں کا ہے, اور ایک سفر نوری سال کا ہے. اسپیڈ آف لائٹ, اسپیڈ آف لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ روشنی کی رفتار جس کو کہتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ, 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ, اسپیڈ آف لائٹ اس کو کہتے ہیں. اسپیڈ آف لائٹ کے سفر آئنسٹائن کہتا ہے کہ ناممکن ہے, نہیں ہو سکتا. اتنی لمبا سفر اور اتنا تیز سفر کوئی کرے گا اس کا جسم ہی ختم ہو جائے گا. یعنی یہ اسپیس اگر, ہاں اس کے بعد پھر جب مشینیں تیار ہوئیں اور پھر خلا میں جانے لگے لوگ, اسپیس پر جانے لگے, اسپیس پر جانے والی جو یعنی ایجنسیاں ہیں, سب سے پہلے ناسا نے 1969 میں جو چاند پر بھیجا تھا اپنا ایک قافلہ, آپ نے سنا ہوگا, نیل آرمسٹرانگ جو سب سے پہلے چاند میں جانے کا جن کا دعویٰ ہے. بہرحال جو بھی ہے, ناسا ایک کمپنی ہے, ایک ایجنسی ہے,
جو स्पेस के मामलात को देखती है। तो अब इन्होंने भेजा और वहाँ चांद तक 3 लोग पहुँचे भी और वहाँ की कुछ चीज़ें भी ले आए और वहाँ से तस्वीरें भी लेकर के आए। ये सारी चीज़ें इनके नज़दीक मुमकिन हुई। और चांद कहाँ है? बाजू घर में नहीं है। चांद जो है बहुत लंबे सफ़र पर है, बहुत लंबे सफ़र पर। आइंस्टाइन ने तो पहले कहा था इतना लंबा सफ़र मुमकिन नहीं, लेकिन बाद में नासा ने कहा मुमकिन है, सफ़र कर सकता है। आदमी सफ़र किया। अब इनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, जो खला में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट। ये लोग जब जाते हैं तो कहा गया इनकी रफ्तार कैसे होनी चाहिए? 40,000 पर मिनट, 40,000 किलोमीटर पर मिनट के सफ़र पर ये जाते हैं। और उसके बाद जब ऊपर जाते हैं तो इनको क्या चाहिए, क्या क्या तैयारियां चाहिए? एक प्रेशर सूट होता है और फिर एक उस वहाँ मैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनसे बचाने वाला एक आला पूरे जिस्म पर पहनाया जाता है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होता है सांस लेने के लिए। ये सारी चीज़ें पहन करके जाए तो मुमकिन है। अब साइंस कहती है मुमकिन है, पहले नामुमकिन था। साइंस और तरक्की करो, मेरा दीन और निखरता जाएगा, और निखरता जाएगा। हम साइंस की तरक्की के हक में हैं। और मैं अपने नौजवानों से कहता हूं तुम पढ़ो साइंस को, हम इसके मुनकिर नहीं है। जितना पढ़ोगे मेरे आका के मौजज़े उतने खुलते जाएंगे और आपको इंकशाफ होता जाए। अब मुमकिन है। एस्ट्रोनॉट जो सफर करते हैं प्रेशर सूट चाहिए। मैं आपसे पूछ बता रहा हूं, तवज्जो, वहां जाने के लिए कुछ अलग चीज चाहिए। ये साइंसदानों का कहना है। ऊपर स्पेस पे जाना है, अलग प्रेशर सूट और एक ऑक्सीजन के अंदर पहनना हो, और कुछ 3 चीजें उन्होंने बताई। मैं सारी चीजें नहीं, साइंस पढ़े हुए बच्चे जानते होंगे स्पेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। और फिर वहां जाने के बाद फिर हालत ये होती है, वो कहते हैं कि वहां का वक्त अलग होता है, यहां का वक्त अलग होता है। अगर स्पेस में कोई चला गया, स्पेस में कोई चला गया तो कहते हैं उसकी उम्र रुक जाती है। हाँ, ये आइंस्टाइन का कहना है कि अगर कोई 2 जुड़वा भाई एक जमीन पर है और एक सफर पे चला गया स्पीड ऑफ लाइट के एतबार से, अगर वो 1 साल के बाद आए तो उसका भाई 10 साल का बड़ा हो चुका होगा और वो 1 साल का होगा, यानी उसके लिए उम्र रुक जाती है। तो ये इनके नजरियात हैं। अब मैं जो चीज तुम्हें साबित करना चाहता हूं वो ये है, साइंस के एतबार से प्रेशर सूट चाहिए, वहां जाने के लिए एक अलग सफर चाहिए। अब आओ वाक़े मेराज के शुरुआत में मैंने सबसे पहले क्या कहा। जब बैतुल हराम, मस्जिदुल हराम में मेरे आका आराम कर रहे थे, जिब्राइल अमीन आए, उठाए और सबसे पहले कहाँ ले गए? जमजम के पास। और ले जाकर के क्या किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया और फिर दिल निकाला गया और फिर जन्नत के पानी से जो तश्त में अनवार और तजलिया से भरा था वो धोया गया और फिर हदीस में कुछ डाला गया। आज साइंस कह रही है कुछ पहन के जाना पड़ेगा, ऊपर स्पेस पे जाने के लिए कुछ पहन के जाना पड़ेगा। तुम जितनी तरक्की करते जाओ मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा मेराज तुम्हें चैलेंज करता रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर में वो चीज डाली गई जो आम इंसानों के कल्ब में हो ही नहीं सकती, किसी के जिस्म में हो ही नहीं सकती, इसलिए कि रसूल पाक को उस सफर पर ले जाया जा रहा था जहां पर दबाव है, प्रेशर है, और नबी पाक को ऐसा बनाकर ले जाया गया कि आलम बशरियत के तकाजे खत्म, अब आलम नूरानियत शुरू हो चुका था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजज़े नबियों को क्यों देता है? एक चीज है, ताज्जुब तो सब चीजों में होना चाहिए, लेकिन हमारी अकल क्या है जानते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम में एक आदत है और एक कुदरत है। एक आदत है और एक कुदरत है, दोनों चीजें आपको समझा रहा हूं। शादी हो गई शौहर और बीवी की, बच्चा हुआ, आप मानेंगे कि नहीं कि हाँ फलां को एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गई? कोई ताज्जुब की बात है ताज्जुब की बात, लेकिन तुम्हारी अकल आदी हो गई। रोज देखते हैं बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आपको ताज्जुब नहीं लगता। ताज्जुब क्या है? सोचना चाहिए, किसी से पूछो, एक नुतफा ही तो गया था, एक पानी का कतरा माँ के पेट में गया, फिर वो कतरा बड़ा कैसे हुआ, वो कतरा फिर गोश्त कैसे बना, उसमें हड्डियां कहां से आई, चेहरा कैसे बना, कान नाक कैसे बने, ये हाथ पैर कैसे बने, और फिर बाहर कैसे आया, शक्ल गई एक कतरे में थी बन करके कोई और शक्ल आई है, तो ये भी ताज्जुब की बात, लेकिन रोज देख रहे हैं इसलिए इसको आदत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आदत। अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में कुछ चीजें आदत है वो भी ताज्जुब की बात, लेकिन वो आदत है। जमीन में बीज डाल दिया, पौधा उगाया, ताज्जुब होता है आपको? नहीं है ताज्जुब की बात, ही है ताज्जुब की बात। मियां हथेली में आप बीज लेकर के खड़े रहो, क्यों नहीं पौधा उगता? क्यों नहीं उगता?
زمین میں بو دو, مٹی صاف کر دو, کل کو دیکھو تو وہاں سے زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے, پودا نکل آیا, پودا ہی نہیں درخت بنتا چلا گیا. اب آپ, یہ تعجب کی بات ہے لیکن پوچھتے نہیں کیوں؟ یہ عادت ہے. یہ کیا ہے؟ عادت ہے. آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ میں ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی, ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی, وہ تھی گیہوں کے آٹے کی, جو کے آٹے کی, کھایا تھا 4 ٹکڑے کر کے, 5 ٹکڑے کر کے, لیکن جب اندر گئی تو بعد میں پتا چلا کہ کچھ حصہ گوشت بنا, کچھ حصہ خون بنا, کچھ حصہ منی بنا, کچھ حصہ پیپ بنا, اور کچھ حصہ فضلہ بن کر نکل گیا. ایک روٹی 5 چیزیں کیسے پیدا کر رہی؟ لیکن تعجب کسی کو نہیں. کیوں؟ یہ عادت ہے یہ بھی تعجب کی بات, لیکن یہ عادت ہے. اب عادت کے خلاف کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اسے قدرت کہا جاتا ہے. عادت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قدرت. اللہ رب العزت پورے نظام کو ہمیشہ عادت سے ہی چلاتا ہے. سب چیزیں اسباب سے ہوں گی, بچے ماں باپ سے ہی پیدا ہوں گے, شوہر بیوی ہونا چاہیے, یہی عادت ہے. ہاں یہی عادت ہے. زمین سے ہی سبزہ اگنا چاہیے, یہی عادت ہے. لیکن مولا کبھی کبھار اپنی قدرت کو دکھاتا ہے, کبھی قدرت کو دکھاتا ہے. تب دکھانا ہو تو بغیر باپ کے صرف مریم سے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے. عقل کہتی یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ عادت نہیں, دیکھا نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت ہے. اور اگر مولا تعالیٰ کو یہ عادت ہے, عادت توڑ کر کے مولا اس قانون کو توڑ کر کے قدرت دکھاتا ہے, اپنی قدرت دکھاتا ہے. کبھی رب تعالیٰ فرماتا ہے تم تو اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے, وہ مولا اس سے بڑی قدرت تو آدم علیہ السلام میں دکھایا. آدم علیہ السلام کی نہ باپ ہے نہ ماں ہے, کوئی نہیں, لیکن اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. یہ قدرت ہے. ہر اونٹنی کہاں سے پیدا ہوگی؟ بچہ, اونٹنی کا بچہ کس سے پیدا ہوگا؟ اونٹنی سے ہی پیدا ہوگا. لیکن صالح علیہ السلام ایک پتھر پر لکڑی مارتے ہیں, پتھر سے اونٹنی پیدا ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ عادت نہیں, یہ کیا ہے؟ قدرت ہے. یہ قدرت ہے. اب سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں عادت بھی ہے اور قدرت بھی ہے. قدرت کیوں دکھاتا ہے؟ منکرین کو دکھاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ تم ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ جیسی عادت ہے ویسا کرنے پر مجبور ہے. وہ مجبور نہیں, وہ عادت اور یہ قانون کو توڑ کر اس کے خلاف اپنی قدرت کا بھی اظہار فرماتا ہے. آپ سنو, حضرت عزیر علیہ السلام ایک بار جا رہے تھے, ان کو ایک بستی نظر آئی جو اجڑی ہوئی تھی. پوچھا ہے اللہ کیا اس کو پھر تو دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے سلا دیا, 100 سال کے لیے سلایا. 100 سال سوئے رہے. اب مجھے بتاؤ 100 سال کے بعد جب عزیر علیہ السلام اٹھے تو ان کا جسم بھی صحیح سلامت ہے, سب کچھ سامان بھی سلامت ہے, لیکن ان کو کیا لگ رہا تھا؟ زمانہ کچھ گزرا ہی نہیں, آدھا دن ہوا ہوگا. عام طور پر 100 سال کسی کے مر جانے کے بعد جسم سڑ جانا چاہیے, گل جانا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عادت کے مطابق نہیں, قدرت کا اظہار فرمایا. یہ کیا ہے؟ یہ قدرت ہے. اب سنیے, نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے یہ عادت نہیں ہوتی, یہ قدرت کا اظہار ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ قدرت کا اظہار. ہینڈ پائپ سے جب آپ چلاتے ہیں پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. تعجب تو اس میں بھی ہونا چاہیے, کیسے پانی آ رہا ہے, کیسے پانی آ رہا ہے؟ نیچے سے پورے پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے. ہینڈ پائپ چلا رہے ہیں لیکن روز دیکھ رہے ہیں, اس لیے تعجب نہیں ہوتا. اب مولا تعالیٰ جو دکھاتا ہے وہ کیا ہے؟ محبوب اپنا ہاتھ رکھو, انگلیوں سے پانی جاری کرو, انگلیوں کے بیچ سے. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت ہے. روز سورج کا ٹائم فکس ہے, روز سورج کا ٹائم فکس ہے, اتنے بجے نکلے گا, اتنے بجے ڈوبے گا. سب کو عادت ہے. حالانکہ یہ بھی سوچنا چاہیے اسے نکالتا کون ہے, ڈباتا کون ہے, اسے نکالتا کون ہے, ڈباتا کون ہے. لیکن کوئی تعجب کرتا نہیں ہے, کوئی تعجب نہیں کرتا. لیکن اللہ رب العزت اسی عادت کے نظام کو ختم فرما کر اپنے محبوب کو یہ جلوہ دیتا ہے, محبوب اشارہ کرو, ڈوبا ہوا سورج نکلا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت کہتے ہیں. آپ سنو, اللہ تعالیٰ کی عادت کے مطابق سفر بھی جو ہے نارمل ہوتا ہے. کوئی گھوڑے سے, کوئی اونٹ سے, کوئی کار سے, کوئی ٹرین سے, کوئی پلین سے, سب سفر کرتے ہیں. سب کی سپیڈ الگ ہے, سب کا اپنا اپنے رفتار اور تیزی طے ہے, ممکن ہے, اور سب فکس ہے. اگر رسول بھی ویسا ہی سفر کرتے تو رسول کا کمال کیا تھا؟
اگر حضور بھی گھوڑے کا سفر کرتے، اونٹ کا سفر کرتے، برسوں جاتے، حضور کا کمال کیا تھا؟ سب مانتے ہیں ہاں ایسا تو ہوتا ہے، ہم بھی سفر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اگر بیت المقدس ہی جا کر 1 گھنٹے میں واپس آتے، آج کی قوم تو کہتی ہے تو ممکن ہے، راکٹ اتنا تیز جاتی ہے، راکٹ اتنا تیز جاتی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پاس اپنی ایسی قدرت دکھایا کہ ابھی زمانہ 1,00,000 سال بھی چلے میرے محبوب کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا، رسول کی رفتار کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی کو اب ہم ختم کرتے ہیں میرے عزیزوں۔ معراج کا فلسفہ حقیقت میں کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی کہانی نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ایمان اور نفاق کو پہچاننے کی کسوٹی ہے، یہ نفاق اور ایمان کو پہچاننے کی کسوٹی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ مجلس مبارک فرمائے کہ آج یہ جگمگاتے ہوئے چہرے اور یہ کھلکھلاتے ہوئے چہرے اور دلوں کے اندر یہ خوشی رکھتے ہوئے چہرے، یہ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے رسول کے لیے ہیں۔ ہم رسول پاک کے تذکرے پر خوش ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے خوشی آ ہی جاتی ہے، اور جس کو جن کے تذکرے سے خوشی ہوتی ہے وہ جائیں ان کی محفلوں میں، ان کے جھنڈے اٹھاؤ، ان کے نعرے لگاؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم کل بھی رسول اللہ کے تھے، آج بھی رسول اللہ کے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ، لب پہ نعت پاک کا نغمہ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔